اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ اما بعد، آپ میں سے وہ احباب کے جو پچھلے سیشن میں بھی موجود تھے وہ تو ظاہر ہے کہ روش سے بھی واقف ہیں، انداز سے بھی واقف ہیں، اور وہ احباب کے جو بالکل فریش ہیں ان سے میری ایک گزارش تو ضرور ہوگی کہ جو پچھلی مرتبہ سیشنز لیے گئے تھے اور جو باتیں کی گئی تھیں وہ سب ریکارڈڈ فارم میں اب یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ ہیں، تو وہاں سے ذرا اگر تھوڑا سا آئیڈیا لے لیں گے، اور وہ 10 لیکچرز کے قریب ہیں، اگر ان کو آپ سن لیں گے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزوں کو ہمیں آگے بڑھانے میں آسانی ہوگی۔ ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ 51 آن ورڈز ہے، یعنی پھر تھوڑا سا ہم ریکیپ کریں کہ نہج البلاغہ اگر اس کتاب کو آپ دیکھیں گے تو بنیادی طور پر 3 حصے اس کتاب کے ہیں۔ پہلا حصہ خطبات سے متعلق ہے، جو مولا کے سرمنز ہیں، مولا کی تقریریں ہیں، کچھ چھوٹی تقریریں ہیں، کچھ بڑی تقریریں ہیں، مگر وہ سارا کا سارا خطبات پر مشتمل ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ درمیانی ہے وہ مکتوبات پر مشتمل ہے، وہ مختلف دستاویزات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، لیٹرز ہیں، امیر المومنین کے اس میں بہت سارے خطوط ہیں، امیر المومنین کی وصیتیں ہیں، یہ تمام تر چیزیں اس دوسرے حصے میں ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ ہے کہ جس کے اندر کچھ چیزیں ممکن ہے خطبات سے لی گئی ہوں، کچھ چیزیں ممکن ہے کہ مکتوبات سے لی گئی ہوں، کچھ چیزیں ویسے ہی ڈسکشن کے طور پر امیر المومنین نے کبھی ارشاد فرمائی، جس کو آپ عام الفاظ کے اندر اقوال زرعی کہتے ہیں یا ون لائنر جو امیر المومنین کے ہیں۔ اس میں کچھ ایسے ہیں کہ جو نسبتاً طولانی ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال زیادہ تر اس کے اندر وہ ہیں کہ جو مختصر حکیمانہ کلمات ہیں، پلز آف وزڈم جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ان پر مشتمل ہے۔ ان کا اگر آپ فگر دیکھیں تو تقریباً یہ 500 کے قریب ہے، 500 سے کچھ کم لیکن تقریباً 500، اراؤنڈ 500۔ تو ان میں سے ہم نے پچھلی مرتبہ نمبر 1 سے لے کر نمبر 50 تک کور کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس مرتبہ بھی ایسا ہی کچھ ہمارا ٹارگٹ ہے، انشاءاللہ دیکھیں کہاں تک بات پہنچ پاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ڈسکشن میں آتی ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی تکمیل کر رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی ایلوبریشن اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ قرآن مجید ہی کے اندر دیکھیں تو ایک تفسیر کا انداز ہے جس کو کہتے ہیں تفسیر موضوعی، یعنی ایک تو ہے وہ کامنٹری جو سیکوینس کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک ٹاپیکل کامنٹری ہوتی ہے تفسیر موضوعی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیکوینس کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، ٹاپک کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اب یہ ٹاپک ہے، تو اب ظاہر ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق جو آیتیں ہیں ان ساری آیتوں کو ایک جگہ جمع کر کے پھر اس کے بعد ڈسکس کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک ہے کہ آپ جب ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، ٹاپک وائز نہیں چل رہے، ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا اور سورہ ناس تک آپ بات کو لے گئے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کو جب ڈسکس کریں گے تو اس کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوگا، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا تذکرہ ہوگا، اسی طریقے سے دوسرے سوروں کے اندر بھی ہوگا۔ تو وہ بہت ساری آیتیں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہی ہوں گی۔ تو جب ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آ چکی ہوتی ہیں، آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو اس کو فقط ریفر کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کیس میں جب کہ ہمارے ساتھ نئے ساتھی بھی ہیں تو ہم ایسا تو نہیں کریں گے کہ بالکل ہی اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا دیں، لیکن یہ کہ بہرحال اگر اس کو آپ تھوڑا دیکھ لیں گے تو میرے خیال میں آسانی ہو سکے گی۔ اب آئیے ذرا پہلے اس جملے کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جس کا نشان ہے 51۔ عام طور پر اگر آپ نہج البلاغہ کے مختلف نسخے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو ترتیب یہی نظر آئے گی، مگر کہیں کہیں ایک آدھ
کا سیکوینس جو ہے وہ آؤٹ ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا. مائک کا تھوڑا دیکھیے گا کیا مسئلہ ہے ذرا. تو کہیں کہیں آپ کو سیکوینس آؤٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, یعنی 51 ہے تو شاید 52 ہو, 52 ہے تو شاید 51 ہو, اس طریقے کی کہیں کہیں آپ کو ترتیب میں فرق آپ کو نظر آئے گا. یہاں پر جو 51 یعنی وہ سافٹ ویئر بھی آپ کو شیئر یقیناً کروایا گیا ہوگا, اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ, انہوں نے اپنی نہج البلاغہ کی جو شرح ان کی ہے اور بہت عمدہ شرح ہے, اس کے اندر انہوں نے اسی ترتیب کو فالو کیا. اب یہاں پر امیر المومنین کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کو لفظوں کی حد تک حل کرنے کی کوشش کریں. ترجمہ تو آپ کے سامنے موجود ہے. عیبک مستور ما اسعدک جدک. عیبک مستور ما اسعدک جدک. جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے اندر ایک لفظ ہے عیب. عیب آپ جانتے ہیں اردو میں بھی یہ استعمال ہونے والا لفظ ہے. عیبک یعنی تمہارے عیب. مستور اس کی روٹ ہے ستر, اور ستر کا مطلب ہے چھپانا, ساتر چھپانے والا, مستور جس کو چھپایا گیا ہے. حجاب کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو خواتین کو بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے مستورات, تو وہ اسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر حجاب کا حکم نسبتاً تھوڑا زیادہ ہے. عیبک مستورن, تمہارے عیب چھپے ہوئے ہیں. کب تک؟ جب تک, یعنی جب تک ایسا ہے تب تک تمہارے عیب چھپے ہوئے ہیں. تو اب آگے وہ بات آ رہی ہے کہ جب تک ایسا ہے تب تک تمہارے عیب چھپے ہوئے ہیں. ما اسعدک جدک, اس کے اندر جدک کو آپ لے لیجئے قسمت, مقدر, نصیب. اسعدک, یہ اسعدہ کی روٹ جو ہے اس کے اندر آپ کو ملے گا سعادت, سعید, سعادہ. جب تک تمہارے نصیب سعید ہیں, جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں, جب تک تمہارا مقدر چل رہا ہے, جب تک تمہارے ستارے تمہارے فیور میں ہے, جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں, جب تک یہ ہے تب تک تمہارے عیب چھپے ہوئے ہیں. اب ذرا سا اس کو تھوڑا سا ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہاں پر عیب سے مراد کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ ایک ایسی چیز ہو کہ جس کو کوئی عیب سمجھتا ہو لیکن یہ کہ واقعاً وہ عیب ہو ہی نہ. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کسی کا رنگ سیاہ ہے اور بہت سے افراد اس کو ایک عیب سمجھتے ہو, لیکن دین کی نظر میں یا اگر کوئی بالغ نظر انسان ہے تو اس کی نظر میں تو یہ عیب ہی نہیں ہے. وہ کہتے ٹھیک ہے ایک جسم ہے اس کا کوئی نہ کوئی رنگ ہونا چاہیے, تو یہ رنگ اس کا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کا رنگ دوسرے کا اس سے کچھ مختلف ہو اور بظاہر اس کا فیئر کلر ہو, دوسروں کو زیادہ اپیل کرتا ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. آپ اس کو خوبصورتی کے اعتبار سے لکھ لیجئے, بدصورتی کے اعتبار سے لے لیجئے, ٹھیک ہے. ممکن ہے کہ کسی کے چہرے کے اوپر کوئی داغ ہو, عین ممکن ہے کہ آپ اس کو عیب شمار کریں, اور جسمانی اعتبار سے ممکن ہے کہ وہ عیب ہو بھی. یعنی اور میں کھول کر کہہ دوں, فرض کیجئے کہ کسی کے برس کا کوئی داغ ہے, تو ٹھیک ہے جسمانی اعتبار. یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. پہلی بات تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہاں پر وہ مراد نہیں ہے. یہاں پر وہ اس وقت ڈسکشن کے اندر یا کنسیڈریشن کے اندر نہیں ہے. یہاں پر تو بات ہو رہی ہے اس چیز کو کہ جس سے واقعاً سیرت کا کوئی عیب شمار کیا جا سکے, کردار کی کوئی خرابی شمار کیا جا سکے, کوئی گناہ کہا جا سکے, کہ وہ کہ جس کے اوپر ایک انسان کو واقعاً شرمندہ ہونا چاہیے. ایک ایسی چیز کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کا نہ ہونا اس کے اختیار میں بھی تھا اور پھر بھی اس نے کر لیا. اگر فرض کیجئے کسی کا رنگ سیاہ ہے اور بائی برتھ اسی طرح سے, یا کوئی داغ ہے اور بائی برتھ اسی طریقے سے, یا کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے ایک آفٹر ایفیکٹ آ گیا, تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں موسٹلی ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ایک انسان کا شاید اختیار بھی نہ ہو, اس کی اپنی کوئی چوائس بھی نہ ہو. یہاں پر عیب سے مراد وہ عیب ہے, وہ گناہ ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے تھا, 1, اور اس کا نہ ہونا اس کے اختیار میں تھا, 2, اور اس کے باوجود اس نے اس کا خیال نہیں رکھا, ایز اے رزلٹ وہ ایک نیگیٹیوٹی اس کے اندر موجود ہے. اب اگر وہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر موجود ہے تو وہ کیا کرے؟ یعنی دین اس سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیا دین اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے اس عیب کا, اپنے اس گناہ کا لوگوں کے درمیان اعلان کرے؟ جواب جی نہیں. اگر اس کے اندر یہ گناہ موجود بھی ہے تو اس کا اور خدا کا معاملہ ہے, وہ اپنے اس معاملے کو اپنے خدا کے حد تک رکھے, وہ اپنے اس معاملے کو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان رکھے. دین اس سے قطعاً یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ اس کو کھول کھول کر ہر جگہ بیان کرنا شروع کرے. یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں
کہ بھائی ایک ہے انسان کا گنہگار ہونا اور ایک ہے انسان کا باغی ہونا، ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک ہے انسان گنہگار ہے، دیکھیں کچھ نہ کچھ جو معصوم نہیں ہے، معصومین سے ہٹ کر اگر آپ بات کریں تو کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں، اچھا خیال رکھیں۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ہمارے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اچھا خیال رکھیں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کوتاہیاں، کچھ نہ کچھ کمی ہر ایک کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اب وہ کمی جو میرے اندر موجود ہے، شریعت مجھ سے کہتی ہے کہ آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے پھریں۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ممکن ہے کہ اس شخص کے اعتبار سے گناہ شمار ہو، لیکن اس کا اور اس کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ گنہگار تو آپ ہیں، باغی کیوں بن رہے ہیں؟ ایک ہے گنہگار ہونا اور ایک ہے باغی ہونا، ایک ریبلین ایٹیچیوڈ، اپروچ۔ تو دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں جناب، اب باغی نہ بنے۔ اگر آپ نے ایک کام غلط کیا بھی ہے تو اس کو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان رکھیں۔ نماز نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، کام غلط ہوا ہے، تو کیا شریعت اس کو پسند کرتی ہے کہ ایک شخص یہاں پر آ کر کہے کہ ہاں بھائی آج میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی؟ آپ کا اور آپ کے خدا کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وعظ و نصیحت کے موقع پر بھی اس بات کو پسند کیا گیا کہ جب گفتگو کی جائے اور پتہ ہے کہ مثلا معاشرے کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، تب بھی کسی کو پن پوائنٹ نہ کیا جائے، تب بھی کسی کو پن پوائنٹ نہ کیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ میں آپ سے مخاطب ہوں، اے فلاں شخص میں آپ کو ایڈریس کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ یہ خرابی آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ جی یہ نہیں، یہ نامناسب ہے۔ اب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کی تعبیرات بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کے اندر آپ کو اس طرح کی چیز ملتی ہے کہ المؤمن مرۃ المؤمن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے پتہ چل چکا ہے سم ہاؤ، ناؤ آئی نو کہ میرے اس دوست کے اندر یہ خرابی موجود ہے اور میں اس کا ویل وشر ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کی اس خرابی کو دور کرنے میں اس کی مدد کروں۔ دین یہ کہتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے، حدیث کے اندر پیغمبر اکرم کی حدیث ہے، حضور یہ فرماتے ہیں کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ یعنی جب مومن مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے تو کیا کرے گا؟ جو آئینے کا کام ہوتا ہے۔ آئینہ اس وقت تک بتاتا ہے جب وہ شخص سامنے موجود ہو، نوٹ کیجئے گا، آئینہ اس وقت تک بتاتا ہے جب تک وہ شخص سامنے موجود ہو۔ جب وہ چلا گیا اور دوسرا آیا تو آئینہ یہ نہیں کہتا ہے کہ ابھی جو گیا تھا اس کے اندر یہ خرابی تھی۔ آئینہ اس کو بتاتا ہے کہ جو سامنے موجود ہو۔ جب وہ چلا گیا، دوسرا سامنے آ گیا تو وہ دوسرے کو دوسرے کی بات بتائے گا، پہلے والے کی بات نہیں بتائے گا۔ یہ ریکارڈڈ مووی کلپ نہیں ہے کہ جس کو آپ جب چاہیں پلے کر کے دیکھ لیں۔ آئینے کا کام یہ ہے کہ جو اس کے سامنے ہے اس کے بارے میں بتائے گا، اور جتنا ہے اتنا بتائے گا، اس سے زیادہ نہیں بتائے گا۔ وہ پینٹ نہیں کرتا، وہ اس کے اندر کچھ خاکے کے اندر رنگ نہیں بھرتا، جیسا معاملہ ہے ویسا اس کو دکھا دیتا ہے۔ اور وہ اس کے اندر ویل وشر اگر ہے تو واقعاً اس کی خواہش یہ ہوگی، درد دل رکھنے والی، جیسے ماں ہے، باپ ہے، جیسے دوست ہے، بھائی ہے۔ اگر اس کو پتہ چل جائے تو وہ دوسروں کے درمیان اس کا پرچار نہیں کرے گا، بلکہ صرف اس کو بتائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک رخ کہ ٹھیک ہے جناب۔ اب دوسرا رخ کہ جناب وہ کہ جس کے اندر یہ عیب موجود ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو ختم کرے، دور کرے، اور اس کے لیے وہ کسی سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، کاؤنسلنگ کے لیے اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی مناسب شخص کے سامنے جا کر تنہائی میں رازداری کے ساتھ، سیکریسی کے ساتھ وہ اپنی اس مشکل کو بیان کرے۔ اس میں بھی کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اپنا ذکر نہ کرے، وہ کہے کہ مثلاً اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو وہ کیا کرے۔ ضروری تو نہیں ہے کہ انسان یہ کہے میرا یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے آپ کو ظاہر کرے، تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، پھر اس شخص کی حد تک اپنے آپ کو ظاہر کرو، مگر ہر ایک کے سامنے یہ مت کرو۔ خدا تمہیں رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارا اگر کوئی عیب ہے بھی تو اس عیب کے اوپر پردہ رہے، وہ ڈھکا ہوا رہے، چھپا ہوا رہے۔ ہاں، اس عیب کو صحیح کرنے کی کوشش بھی تمہیں کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ۔ تو یہ دو فولڈز کے اندر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مولا فرما رہے وہ کیا ہے؟ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنی اس مشکل، اپنی اس پریشانی، اس گناہ کے حل کے لیے، اس کو کریکٹ کرنے کے لیے، ریکٹیفائی کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، وہ تو کرے گا۔
ایک وہ شخص ہے کہ جو نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا چلتا ہے. کب تک چلتا ہے؟ جب تک تمہارا نصیب چلتا ہے. وہ شخص کہ جو اپنے اس عیب، اپنے اس گناہ، اپنے اس مشکل، اپنی اس بیماری، اپنے اس گناہ، اس عیب کو کریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سر آنکھوں پر، یہ تو وہ ہے کہ جو پسندیدہ ہے، اس نے تو بالکل صحیح روٹ پر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو کہتا ہے بھائی چلتا ہے یار، چلاؤ اسی طریقے سے، ٹھیک ہے، باتیں ہیں، دیکھتے ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں تو بیماری کے کیس میں بھی یہی ہوتا ہے. کولیسٹرول بڑھ گیا ہے، ٹرائیگلیسیرائڈ بڑھ گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کینسر ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. چلتا ہے تو چلتا ہے تو چلو. کب تک چلے گا؟ جب تک تمہارا نصیب چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہ وقت، وہ مہلت تمہاری پوری ہونے لگی تو پھر اس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ تھنگز ول بیکم آؤٹ آف کنٹرول، اور پھر اس کے بعد وہ چیز اتنی نمایاں ہو جائے گی کہ چھپائے نہیں چھپے گی. پھر اس کے بعد وہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی چلی جائیں گی، وہ ایکسپوز ہوتی چلی جائیں گی. پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہو پائے گا. تو اس کو کہتے ہیں نا کہ اسٹچ ان ٹائم سیوز 9، کہ وقت پر اگر آپ ایک ٹانکا لگا لیں تو بعد میں 9 ٹانکے نہیں لگانے پڑتے. اور شاید بعد میں اگر 9 ٹانکے لگا بھی لیں تو وہ اثر نہیں آتا جو اس وقت ایک ٹانکا لگا لینے سے آ جاتا. یہ زخم ہے، ادھرتا چلا جائے گا. تو وہ ایک وقت میں جو ایک ٹانکا، ایک اسٹچ لگا لیتے تو بہت آسانی کے ساتھ شاید وہ ہیل ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا. تو جب ادھرتا چلا گیا تو اب آپ جتنے ٹانکے لگا لیں معاملہ تو بہت خراب ہو گیا. یہی والا معاملہ یہاں پر بھی ہے کہ عیب کا مستورن، تمہارا عیب چھپا ہوا ہے، اس کو غنیمت سمجھو. یعنی اگر چھپا ہوا ہے تو اچھا ہے، مگر اب اس کی کریکشن کے لیے، اس کی ریمیڈی کے لیے، اس کے علاج کے لیے لگ جاؤ. کب تک یہ چھپا رہے گا؟ جب تک تمہارا نصیب تمہارے ساتھ ہے. جب پروردگار عالم نے اپنا دست شفقت تمہارے سر سے ہٹا لیا کہ یہ نالائق ہے، یہ نہیں سمجھ رہا، یہ سیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو پھر وہ جو پروردگار کا غیبی نظام ہے، اس غیبی نظام کے اندر جو ایک سپورٹ مل رہا تھا، وہ سپورٹ وڈرا ہو جائے گا. وہ سپورٹ وڈرا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد جو انسان کا نصیب اب تک اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا وہ نیگیٹو ہو جائے گا، وہ فیوریبل نہیں رہے گا. اسی کا ایک اور دوسرا مطلب بھی ہے، اور وہ وہی ہے کہ جس کو ہم نے پچھلے سیشنز کے اندر ڈسکس بھی کیا تھا، کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ اذا اقبلت الدنیا الی احد اعارته محاسن غیرہ، کہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا جب کسی کے فیور میں ہوتا ہے، یعنی جب نصیب چل رہا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نصیب چل رہا ہوتا ہے تو دنیا اقبال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دنیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اٹینٹیو ہوتی ہے. اذا اقبلت الدنیا الی احد، اگر کسی کی طرف دنیا کی توجہ ہے، اٹینشن ہے، اعارته محاسن غیرہ، تو وہ کیا کرتی ہے دنیا یہ کرتی ہے کہ دوسروں کی اچھائیاں بھی اس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. کریڈٹ تو اس کو جانا چاہیے، کریڈٹ تو اس کا بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد اذا ادبرت عنہ، جب دنیا اس سے منہ پھیر لیتی ہے، سلبتہ محاسن نفسہ، تو جو اس کے واقعاً خود کے کریڈٹس ہوتے ہیں، واقعاً جو اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، کہ وہ بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آپ کرکٹ میچ دیکھ لیجئے، کل کا تبصرہ آپ سن لیجئے. میچ ہار گئے تو اس کے اندر کسی کو بلہ اٹھانا بھی نہیں آتا ہے، ان کو تو بال پکڑنا بھی نہیں آتا ہے. یہ کیچ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بال کو انڈا سمجھ رہے تھے، کس طریقے سے پکڑ رہے تھے. اور اگر مثال کے طور پہ ایک اچھی اننگ اس نے کھیل دی تو اس سے بڑا ویون رچرڈ کوئی نہیں ہے. یہ ہوتا ہے، دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہے. مگر اب جب کہ دنیا فرض کیجئے کہ انسان کے فیور میں ہو اور اس کے عیب کے اوپر پردہ ہے، اس کا عیب چھپا ہوا ہے، تو وہ اسے ٹھیک ہے انجوائے کرے، زیادہ تکبر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے کہ کسی کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، خود اس کو ضرور پتہ ہے کہ اس کی اوقات کیا ہے. تو اس موقع پر ایک انسان اگر اوور کانفیڈنٹ ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے اس عیب کو کریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. لکیلی اس وقت اس کا وہ عیب چھپا ہوا ہے، وہ شکر پروردگار ادا کرے، مالک تیرا احسان ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ عیب ہے مگر تو نے احسان کیا ہوا ہے، دنیا اس وقت فیور میں، تو ٹھیک ہے چھپا ہوا ہے. اگر دنیا اس موقع پر زیادہ تعریف کر رہی ہے تو پھر وہ دعا کمیل کیا ہے؟ کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کہ پروردگار کتنی ہی اچھائیاں تو نے میری لوگوں کے درمیان ایسی مشہور کر دی ہیں کہ جس کا میں اہل بھی نہیں تھا.
کم من ثناء جمیل، ثنا آپ جانتے ہیں تعریف، جمیل حسین، لست اہلن جس کا میں اہل بھی نہیں ہوں، نشرتا تو نے اسے لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا۔ تو انسان کم سے کم اپنے پروردگار کے سامنے تو سجدہ کرے، ہاں ساتھ ہی ساتھ کہ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ عیب تو بالآخر ایگزسٹ کرتا ہے نا، یہ مشکل تو بہرحال موجود ہے، جب یہ مشکل موجود ہے، جب یہ عیب موجود ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تم تو کم سے کم اس کی کریکشن کے لیے آگے بڑھو۔ کیوں انتظار کر رہے ہو کہ معاملات جب ریورس ہو جائیں گے، فیوریبل نہیں رہیں گے، اور جب اس کے بعد یہ نصیب ساتھ نہیں دے رہا ہوگا، اور فرض کیجئے کہ وہ جو بیک سپورٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، وڈرا ہو جائے گا، پھر اس وقت دین اٹ ول بی ٹو لیٹ۔ تو ابھی جب کہ چیزیں اچھی چل رہی ہیں، اسی زمانے کے اندر اپنی اس خرابی کو ایڈریس کرنا شروع کر دو۔ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، ڈونٹ کنسیڈر یور سیلف مسٹر پرفیکٹ، اپنے آپ کو پرفیکٹ مت سمجھو، اس لیے کہ بہرحال تعریف کے ساتھ ساتھ تمہیں پتہ ہے کہ 10 دوسری خرابیاں تمہارے اندر موجود ہیں۔ آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے واضح ہو گیا ہوگا امیر المومنین کا جملہ کسی حد تک۔ تو یہ آج کی حد تک یہ پہلا مولا کا جملہ تھا، عیبوں کا مستور ما اسعدک جدک، کہ تمہارا عیب چھپا ہوا ہے۔ کب تک چھپا ہوا ہے؟ کہ جب تک تمہارا نصیب تمہارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد اگلا جو جملہ امیر المومنین کا ہے، اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ۔ پہلے اس کا بھی ذرا ترجمے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو کی ورڈ ہے وہ ہے عفو، اور دوسرا ہے عقوبہ۔ یہ ہے عفو اور یہ دوسرا لفظ ہے عقوبہ۔ ترجمہ دیکھیے، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہے۔ بہت کمال کا جملہ ہے، واقعاً بہت کمال کا جملہ ہے۔ اولی الناس بالعفو، اب ذرا سا اس کے اندر دیکھیے، معافی، یہ معافی کا جو لفظ ہے وہ یہاں سے آ رہا ہے، عفو، العفو العفو العفو، معافی معافی معافی، عفو درگزر، اردو میں بھی استعمال ہونے والا یہ لفظ ہے۔ عقوبہ یہ ہے سزا۔ عقوبہ کا مطلب ہے سزا۔ اگر آپ غور کریں تو عقوبہ یہ عقاب سے ہے نا، اس سے ایک ملتا جلتا لفظ ہے، فلاں شخص فلاں کا تعقب کر رہا تھا، چیز کر رہا تھا۔ عقب، عقب کہتے ہیں پیچھے کو، عقب، نسل کو بھی عقب کہتے ہیں، بلا نسل یعنی نسل کے بغیر، بلا عقب یعنی نسل کے بغیر، یعنی جس کے پیچھے اب کوئی اور نہیں ہے۔ سزا کو عقوبت کیوں کہتے ہیں؟ سزا کو عقوبت اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی کام ایسا کیا ہے کہ جس کے پیچھے اس کو آنا چاہیے، اور اس کے اندر نیگیٹیوٹی ہے۔ یوں اگر آپ دیکھیں تو ریوارڈ یا انعام وہ بھی پیچھے ہوتا ہے، بعد میں ہوتا ہے، اس کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے، یعنی کام پہلے ہوتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے انعام، لیکن اس کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا، اس کے لیے دوسرے الفاظ عام طور پر۔ یہاں پر جو عقوبت کا لفظ ہے وہ لفظ استعمال ہو رہا ہے سزا کے لیے، پنشمنٹ کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ عفو کا مطلب کیا ہے؟ معافی۔ معافی کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کام تو غلط ہوا ہے، مگر اس غلط کام پر پنشمنٹ کے بجائے اس کو اگنور کر دینا، اس کو معاف کر دینا، اوور لک کر دینا، چھوڑ دینا، اس کو کہیں گے معافی۔ اب یہاں پر مولا معافی، اس کا اچھا ہونا تو اپنی جگہ پر طے ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اگر فرض کیجئے کہ اس کا کوئی رائٹ ہے کہ وہ سزا دے سکتا ہے مگر نہیں دیتا، معاف کر دیتا ہے، تو یہ معاف کرنا ایک اچھی صفت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایک انسان قصاص بھی لیتا ہے، اگر سزا کا فیصلہ کرتا ہے یا کوئی اور کمپنسیشن لینا چاہتا ہے اور وہ لے سکتا ہے تو یقیناً یہ اس کا حق ہے، اگر وہ لے تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مگر سوسائٹی کے اندر ایک ویلیو ہے جس کو ہم کہتے ہیں معاف کرنا ہے، دین بھی اس کو انڈورس کرتا ہے، دین کہتا ہے کہ نہیں، یہ کردار کی بلندی ہے کہ ایک انسان معاف کر دے۔ اب یہاں پر اس معافی کے حوالے سے امیر المومنین کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ بھئی معاف کرنا اچھا تو ہے، مگر سب سے زیادہ یہ کس کے لیے سزاوار ہے؟
اولی الناس بالعفو اقدرهم علی العقوبہ، معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے. اولا، اس اولا کا ترجمہ وہاں پر کیا گیا سب سے زیادہ زیب دیتا ہے. اولا زیب سب سے زیادہ، اس طرح افعال و تفضیل ہے نا، سب سے زیادہ زیب دیتا ہے. یہ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے اقدرہم علی العقوبہ، جو سب سے زیادہ سزا دینے کا امکان بھی رکھتا ہو، جس کے پاس واقعاً اس بات کا امکان بھی ہے کہ وہ سزا دے سکتا ہے. اب ایک شخص ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک وہ زندہ تھا تب تک تو معاف کیا ہی نہیں، مر گیا، اب معاف کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، معاف تو اچھا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، برا نہیں ہے، ابھی بھی معاف کر دیں، اچھی بات ہے، وہاں پر حساب کتاب اس کا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ سزا دینا چاہیں تو کیا کریں گے؟ مثلا میکسیمم اس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ تھی، سزائے موت، وہ تو ویسے ہی مر چکا ہے، تو اب آپ کیا اس کو سزا دیں گے؟ تو جب وہ زندہ تھا اگر اس وقت اس کو معاف کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا. اسی طریقے سے کبھی سوشل پریشرز ہوتے ہیں، سوشل پریشرز ہوتے ہیں. ایک وہ شخص ہے کہ کام تو اس نے غلط کیا، حق بھی ہے کہ سزا دی جا سکتی ہے، مگر بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، بھائی خود اپنا بیٹا. بالکل ٹھیک ہے کہ انسان کا دل زیادہ مائل ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے صاحب اس کو معاف کر ہی دیا جائے، کیونکہ رشتہ داری بھی ہے، سب کچھ ہے. اب اگر شریعت یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب بائی ہک اور بائی کروک اس کو تو ایگزیکیوٹ ہی کرو، تو وہ کہے کہ ایک تو میرا اپنا ایک رشتہ دار مر گیا، پھر اس کے بعد اب یہ دوسرا یہ بھی میرا ہی رشتہ دار ہے، اس کو بھی آپ مار دو گے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہماری فیملی کے اوپر تو پریشر اتنا بڑھ جائے گا تو کیا فائدہ ہوا. اب وہ اس پریشر کی وجہ سے اس کو معاف کر رہا ہے. معاف کرنا تو یہاں پر بھی اچھا ہے، یہاں پر بھی معاف کرنا اچھا ہے، مگر آپ غور فرمائیے تو کبھی ایک انسان امکان نہ ہونے کی وجہ سے سزا دے ہی نہیں سکتا، وہی مر چکا ہے، بندہ ہی مر چکا ہے کہ جس کو سزا آپ نے دینی تھی، یا کوئی ایسا پریشر آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کی اس معافی کو ترجیح دے رہے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا تو ہے، مگر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کا کوئی تعلق آپ کے ساتھ نہیں ہے، کام اس نے غلط کیا تھا، نہ آپ کے قبیلے کا ہے، نہ آپ کی قوم کا ہے، نہ آپ سے کوئی رشتہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آیا ہوا تھا، پردیسی تھا اس شہر کے اندر، اس نے کام غلط کر دیا، کام اس نے غلط کر دیا. یعنی میں میکسیمم قصاص کی بات کروں، کام اس نے غلط کر دیا، کسی کو قتل کر دیا، سب کچھ کر دیا، اور اب کوئی پریشر نہیں ہے، نہ اس کے مرنے سے ہمارے اوپر کوئی فائنینشیل برڈن آنے والا ہے، نہ اس کے مرنے کی وجہ سے کوئی سوشل پریشر آنے والا، کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. مگر اس موقع پر ایک انسان اگر یہ کہے کہ جناب چھوڑیں، اب اس کے بعد کیا اس کو پنشمنٹ دے کر مجھے حاصل ہوگا، معاف کر. امیر المومنین کی اس تعبیر کے اندر کہ اولی الناس بالعفو اقدرہم علی العقوبہ، جس کے پاس قدرت زیادہ ہے معاف کرنے کی، اگر وہ معاف کر دے تو یہ معاف کرنا واقعاً اس کو زیب دیتا، یہ واقعاً باعث زینت ہے، اولا ہے اس کے لیے، کہ بظاہر اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سزا دے سکتا ہے، مگر پھر بھی یہ معاف کرنے کو ترجیح دیتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک جملہ اس سے پہلے امیر المومنین کا پچھلے سیشن کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جب تمہیں کسی کے اوپر قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کرنے کو اس نعمت کا شکرانہ قرار دو، اس لیے کہ تمہارے پاس ایک نعمت ہے، قدرت ہے تو نعمت ہے، جب نعمت ہے تو اس نعمت کا شکر ہوتا ہے، شکر دل میں بھی ہوتا ہے، زبان سے بھی ہوتا ہے، عملی بھی ہوتا ہے. تو دل اور زبان سے تو ہو گیا احساس، زبان سے شکرن للہ. عملی شکر کیا ہے؟ کہ عملی شکر یہ ہے اگر دشمن کے اوپر قابو پا چکے ہو معاف کر دو. کیا یہ ایبسولوٹ پرنسپل ہے؟ یا اب میں بالکل ایک 180 ڈگری کے اوپر بات کر رہا ہوں. ابھی ہم نے بات کی معاف کر دو، معاف کر دو، بہت اچھا ہے، واقعی معاف کرنا بہت اچھا ہے. کیا یہ ایبسولوٹ پرنسپل ہے؟ نو، بالکل نہیں. قرآن مجید کی ایک آیت سنیے، لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل، اولی الالباب کہتے ہیں صاحبان عقل، اے صاحبان عقل تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اگر تم صاحب عقل ہو تو اس بات کو سمجھو. یعنی کیا مطلب؟ بالکل ٹھیک ہے کہ معاف کرنا بہت اچھا ہے، مگر
سوسائٹی کے اندر اگر کبھی یہ نظر آئے کہ اس معاف کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جرات اور بڑھ جائے گی، اس کے نتیجے میں ایک انسان کا پرسن شوڈ بی وائز انف، اس کو حکیم ہونا چاہیے، صاحب حکمت ہونا چاہیے کہ وہ اسیس کر سکے. وہ اسیسمنٹ کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اس کے اندر مشورے کے بعد یا خود اس کی اپنی گٹ فیلنگ یا اس کا اپنا احساس، اس کے ذریعے سے اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر معاف کرنا اچھا ہے یا نہیں، بدلہ لینا اچھا ہے، تاکہ یہ نشان عبرت بنے. اب مثال کے طور پر وہ گیا، اس نے موبائل چھینا، اس نے نہیں دیا، اس نے اس کو شوٹ کر دیا. آپ کو معلوم ہے کہ اگر اس کو معاف کر دیا جائے گا تو اور بہت سے موبائل چھیننے والے ایسے ہیں کہ جو اسی طریقے سے دوسرے بے گناہ افراد کو قتل کرتے رہیں گے. ایسے میں 4-5 کا نشان عبرت بننا بہت ضروری ہے. ایسے جبکہ برا لگے گا، یعنی اگر ایک انسان دل درد مند رکھتا ہے تو باوجود اس کے کہ اس کے وارث کو اس نے قتل کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے اس کو بھی قتل کر دو، میں معاف نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ اس کو جب پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہو یا اس کا سر قلم کیا جا رہا ہو تو اس کا دل دکھے، مگر وہ کہے کہ نہیں، اس موقع پر ضروری ہے کہ یہ شخص، جبکہ عام طور پر تو پکڑ میں آتا نہیں ہے، یہ پکڑ میں آ چکا ہے، آئی ایم کنونسڈ، آئی ایم سیٹسفائیڈ کہ یہی شخص مجرم ہے، یہی کرمنل ہے، اس کو اس وقت ایگزیکیوٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر یہ ایگزیکیوٹ ہوگا تو دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گا، ایز اے ریزلٹ بہت سی جانیں بچیں گی. سوسائٹی کے اندر جو لا لیسنس ہے، جو ایک ڈس آرڈر، وہ ریسٹور ہو جائے گا امن کی طرف، وہ پیس جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا، وہ آرڈر ریسٹور ہو جائے گا. اگر ایسا ہے، جو کہ کئی مرتبہ ہوتا ہے ایسا ہی، تو اس صورت میں پھر اس پورے اسٹیٹمنٹ کو کل عدم سمجھیے. پھر اس کے بعد مناسب یہ کہ نہ، یہ نہ کیا جائے. ہر چیز کا ایک موقع اور مقام ہوتا ہے، اس موقع اور مقام کو جج کرنا یہ انسان کا وزڈم ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ سچویشنز کوئی بھی سامنے نہ رکھیں، صرف 2 چیزیں رکھیں، سزا یا معافی، کیا بہتر ہے؟ معافی بہتر. معاف کرنا کس کے لیے زیادہ بہتر ہے؟ جو زیادہ سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے، جس کے لیے کوئی اور پریشر نہیں ہے کسی قسم کا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ان پرنسپل اگر آپ کہیں کہ پرائمری کلاس کیا ہے تو پرائمری کلاس یہی، ابھی نہیں، اینڈ میں سزا اور معافی، کیا بہتر ہے؟ کہ معافی زیادہ بہتر. معافی کس کو سوٹ کرتی ہے؟ وہ کہ جو اس بات کی زیادہ قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، نو ڈاؤٹ. لیکن سچویشن چینج ہوگی تو پھر اس کے بعد اس کا ایک سپلیمنٹری کلاز آ کر اس کے اندر ایک ایکسیپشنل کلاز وہ اس کو کمپلیٹ کرے گا کہ ناٹ آلویز، دیر آر کیسز کہ جہاں پر اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ 2 ہوئے. ٹائم کتنا ہوا جناب علی؟ اب اس کے بعد اگلا جو جملہ امیر المومنین کا ہے، السخاء ما كان ابتداء فاما ما كان عن مسألة فحیاء وتذمم. واہ. السخاء ما كان ابتداء، سخاوت وہ ہے کہ جو ابتدا ہو، جو ابتدا سے ہو، یعنی اسٹارٹ ہی سخاوت سے ہو. مظاہرہ سخاوت، جنراسٹی، سخاوت یعنی جنراسٹی. السخاء ما كان ابتداء، سخاوت وہ ہے کہ جو فرسٹ پلیس میں اپنا ایگزیکیوشن حاصل کر لے، اس کو کہیں گے سخاوت. لیکن جو بعد میں ما كان عن مسألة، جو بعد میں، مسئلہ کہتے ہیں سوال کو، مسئلہ کی جو جمع ہے، پلورل ہے، اس کو کہتے ہیں مسائل، اور مسائل کی جو روٹ ہے وہ ہے سألہ، اور سألہ ہی سے نکلا ہے سوال. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں مسائل کا جواب، آپ کے مسائل ان کا حل، یعنی وہ ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب. تو مولا فرماتے ہیں کہ سخاوت تو وہ ہوتی ہے جو بگننگ سے ہو، اسٹارٹ سے. فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، جو سوال کے بعد ہو، فَحَيَاءٌ وَتَذَمُّمٌ، تو پھر یا وہ شرما شرمی ہے یا مذمت سے بچنا ہے، کنڈمنیشن کو ایوائڈ کرنا، یا حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے. اچھا، اب یہ کیا امیر المومنین نے اس کے اندر ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے تو ایک مرتبہ پھر ہم ذرا لفظوں کو حل کریں. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں، یہ سخا، یہ تو ہے سخاوت. ٹھیک ہے جی. سخا یعنی سخاوت.
ابتداءً، اس کا ترجمہ یہاں پر ہے بن مانگے. بہت اچھا ترجمہ ہے یہ. یعنی ابھی اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور آپ کی طرف سے ایک ایکٹ ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے جنراسٹی. فَأَمَّا مَنْ كَانَ مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ، اور مانگے سے دینا مانگے سے دینا یعنی سوال اس نے کر لیا اب اس کے بعد دیا جا رہا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ فَحَيَاءٌ، یا یہ شرم ہے، شرما شرمی ہے، اور یا پھر یہ بدگوئی یا مذمت، اس سے بچنا. اچھا اب ذرا سا اس کو تھوڑا سا ہم کھولتے ہیں. کیس کیا ہے؟ کیا پروفیشنل بیگنگ کی بات ہو رہی ہے؟ جواب آف کورس ناٹ. بات ہو رہی ہے جینون ایک کیس ہے، ایک جینون کیس ہے کہ جس میں ایک شخص ہے، اس شخص کی ایک پرابلم ہے، وہ ڈیزرونگ ہے، یعنی یہ چیزیں ہم نے ایزیوم کی، اب اس کے بعد گفتگو ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص وہ ہے کہ جو کٹورا لے کر کھڑا ہے، ہر ایک کے پاس جاتا ہے، بھیک ہی مانگتا رہتا ہے، تو بھی دے دے، تو بھی دے دے، تو بھی دے دے. تو ہم یہ کہیں کہ جناب آپ نے کتنا برا کیا کہ اس کو مانگنا پڑا اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دیا، اس کو تھوڑی سخاوت کہتا ہے. نہ اس کی بات نہیں ہو رہی پلیز، یعنی میچور ایک بات ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ نہیں، وہ ہے ڈیزرونگ. یعنی کیس کو پہلے سمجھیں تو صحیح کہ کیس ہے کیا. کیس یہ ہے ایک آدمی ہے، ایک شخص ہے، واقعاً ڈیزرونگ ہے، واقعاً اس کا کوئی میڈیکل ایشو ہے، واقعاً اس کا کوئی فیملی ایشو ہے جس کی وجہ سے اس کو امداد کی ضرورت ہے، وہ کوالیفائی کرتا ہے. 1 نمبر 2 آپ کو پتہ بھی چل چکا ہے. ایک وہ شخص ہے کہ جو کہے کہ جناب مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ میں کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہوں. یہ بھی ہمارے اس کیس سے باہر ہے، یہ بھی اس کیس سے باہر ہے. یعنی اسی لیے میں کہوں گا کہ جب امیر المومنین کے آپ ان جملوں کو دیکھیں نا تو اس کیس کے اندر اترنے کی کوشش کریں. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی امیر المومنین اپنے گھر سے باہر آئے، ایک جملہ کہا اور گھر کے اندر چلے گئے. اٹس ناٹ دا کیس. یہ تو نہیں ہے نا کہ باہر آئے، انہوں نے ایک جملہ کہا اور پھر چلے گئے. کوئی ایک کانٹیکسٹ ہے کہ جو چل رہا ہے، اس کانٹیکسٹ کے اندر ایک بات ہو رہی. اس کانٹیکسٹ کو اگر اگنور آپ کر دیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اچھا سید رضی تو ایک پک اینڈ چوز کر رہے ہیں، تو سید رضی جس چیز کو پک اینڈ چوز کر رہے ہیں تو وہ اپنے ریڈر کو اتنا سمجھدار سمجھتے ہیں کہ وہ ان باتوں کی اس حد تک گہرائی کو سمجھے گا کہ امیر المومنین نے جب یہ بات کہی ہے تو وہ کیس کیا چل رہا تھا. کیس پروفیشنل بیگر کا نہیں ہے. 1 آپ کے علم میں بھی ہے، اگر پتہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے اس تک کسی چیز کو ایکسٹینڈ کریں گے. بات یہ ہے ڈیزرونگ ہے. 1 ایزمپشن نمبر 1. نمبر 2 یو نو اٹ، آپ کے علم میں بھی ہے. نمبر 3 آپ کر بھی سکتے ہیں، آپ کے پاس فنڈ بھی ہے. یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو کہے کہ جناب علی ٹھیک ہے وہ ڈیزرونگ بھی ہے، میرے علم میں بھی ہے، پروفیشنل بیگر بھی نہیں ہے، مگر برادر میں تو خود اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کی کوئی مدد کر سکوں. ٹھیک ہے، تو پھر اگین یہاں پر ہم کہیں گے کہ موضوع منتفی ہے. لیکن نہیں، یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے وہ ڈیزرونگ ہے. جی ہاں. آپ کو علم ہے کہ وہ اس وقت پریشان ہے. جی ہاں. آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. جواب جی ہاں. اب بھی اگر وہ انتظار کر رہا ہے کہ وہ مانگے گا تب میں دوں گا، یہ وہ کیس ہے کہ جس کو یہاں پر امیر المومنین ڈسکس کر رہے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ 3 چیزیں ہیں. وہ ڈیزرو کرتا ہے، جی ہاں. آپ کے علم میں ہے، جی ہاں. آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، جی ہاں. دین واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اب آئیے ذرا سا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے ذہن میں شاید ہوگا کہ امیر المومنین کے سامنے حاتم طائی کی کسی نے تعریف کی تھی. حاتم طائی آئیکن ہے نا سخاوت کے اعتبار سے، جنراسٹی کے اعتبار سے. تو کسی نے کہا کہ مولا وہ حاتم طائی کیا کہہ رہا. اچھا حاتم طائی بہت کوئی پرانا کیریکٹر نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعض رشتہ دار اس زمانے میں موجود تھے جو پیغمبر اکرم کا زمانہ تھا. تو حاتم طائی اس کی سخاوت کو کسی نے مولا کے سامنے بیان کیا اور یہ کہا کہ کیا کہنا، اس کے اتنے دروازے تھے. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریکال، 7 تھے 10 تھے جتنے تھے. اگر کوئی شخص ہر دروازے سے آ کر اس سے مانگتا تب بھی وہ اس کو محروم نہیں لوٹا. تو امیر المومنین نے اس پر ایک کامنٹ کیا کہ وہ پہلے دروازے سے اتنا کیوں نہیں دے دیتا تھا کہ اسے دوسرے دروازے پر آنا پڑتا.
اب نوٹ کیجئے کہ اس میں ہوا کیا. وہ آتا تھا پہلے دروازے سے، پھر آتا تھا دوسرے دروازے پر، پھر آتا تھا تیسرے دروازے پر. آپ سامنے سے اگر یہ کہیں کہ جناب اس کا مطلب تو مولا کائنات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی ضرورت 5 روپے کی ہو، پہلے دروازے پر اگر 500 روپے مانگے، پھر دوسرے دروازے پہ 5000 مانگے، تیسرے دروازے 5، تو کیا حاتم طائی کو پہلے ہی دروازے سے سب کچھ دے دینا چاہیے تھا؟ شوڈ ہی ہیو ڈن دس؟ آپ اس ایزمپشن سے باہر جا رہے ہیں. اگین ایزمپشن یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے ایکس، وہ 5 روپے ہیں، 500 ہیں، 5000 ہے. حاتم طائی کے پاس خزانے میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا، نہیں کرتا. اور پہلے دروازے سے وہ گیا، ابھی اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی ہے. اگین ہی از ڈیزرونگ اینڈ ہی از کمنگ ٹو دا نیکسٹ ڈور، اور پھر اس کو دیا جا رہا ہے، پھر اتنا نہیں دیا جا رہا ہے. ایزمپشن یہ ہے کہ وہ دوسرے دروازے سے بھی اپنی پوری ضرورت کے مطابق لے کر نہیں جا رہا. تو بھائی آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اس کے ذریعے سے تو آپ فائل کا پیٹ بھر رہے ہیں نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کاغذ اور لگے، ایک اپلیکیشن اور آئے، پھر اس کو بھرو، پھر اس کے بعد ایک اپلیکیشن اور آئے، پھر اس کو بھرو. وائی آر یو ڈوئنگ دس؟ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یا تو آپ کہیں کہ یہ نہیں ہے ڈیزرونگ، تو آپ کہیں ریجیکٹڈ. پھر آپ کہیں کہ ریجیکٹڈ، یہ ریجیکٹڈ کیس ہے، یہ کوالیفائی نہیں کرتا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کوالیفائی کرتا ہے، لیکن ہم اس کو پہلے دروازے سے اتنا نہیں دیں گے، اس کو رکھیں گے بھکاری، یہ تو سیکنڈ دروازے پر ہے. یہ چیز وہ ہے کہ جس کو کنڈیم کیا جائے گا. گاٹ اٹ؟ اب اس کے بعد آئیے یہاں پر مولا فرما رہے ہیں کہ بھائی جب ایزمپشن یہ ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو آپ اتنا انتظار بھی کیوں کر رہے ہیں کہ وہ پہلے دروازے پر آئے؟ اب ایک اسٹیپ اور آگے جانے والی بات کہ جب آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے، تو واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کہ وہ اپلیکیشن لے کر آئے. وائی؟ کیوں؟ اب اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے، ڈپلیکیشن نہ ہو، کوئی اتنا چھوٹا وہ ایک الگ چیز ہے. وہ اگر آپ کا کوئی انتظامی مسئلہ ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یعنی جو موسٹ آف دا کیسز کے اندر جو عام جو ضرورتیں ہوتی ہیں، تو اگر کسی کو اگر چاول کے پیسے بھی دینے ہیں تو کیا آپ اس سے اپلیکیشن لکھوائیں گے؟ آپ کہیں گے ٹھیک ہے صاحب گھر کی ہم لون دے رہے ہیں 2 کروڑ کی، تو ٹھیک ہے صاحب، پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات. اس کو چاول، آٹا، میڈیکل کا تھوڑا چھوٹا کوئی مسئلہ ہے، ایک آدھ دفعہ کا، کوئی پرماننٹ بھی نہیں، تو کیوں اتنا لمبا کر رہے ہو اس کو؟ ڈو اٹ فاسٹ. ہاں اگر آپ کہیں کہ ڈپلیکیشن ہو جائے گا، وہ خود کسی اور جگہ چلا جائے گا، پھر یہ ہمارے ایزمپشن سے باہر ہے. پلیز اس بات کو محسوس کیجئے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. 2 چیزوں کو کنفیوز کریں گے تو کبھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہاں پر امیر المومنین جس چیز کو بیان کر رہے ہیں، آئی ریپیٹ، وہ ڈیزرو کرتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 تمہارے علم میں ہے. نمبر 3 تم اس کی مدد کر سکتے ہو. السخاء ما کان ابتداء، تو سخاوت وہ ہے کہ جو بن مانگے ہو. ضرورت کیا ہے کہ وہ بولے، اور پھر اس کے بعد اس کا مسئلہ حل کیا جائے. اب اس کے بعد مولا کہتے ہیں کہ پھر بھی اگر تم نے اسی بات کا انتظار کیا کہ نہیں وہ مانگے تب ہم اس کو دیں گے، اما ما کان عن مسألۃ، اگر سوال کے بعد، مانگنے کے بعد تم اس کو دے رہے ہو، تو اب تو تم شرما شرمی کی وجہ سے دے رہے ہو. فحیاؤن، ٹھیک ہے اس غریب کا تو بھلا ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، مگر یو ڈو ناٹ ڈیزرو ٹو بی کالڈ جینرس. تم ڈیزرو نہیں کرتے کہ تمہیں سخی کہا جائے، اس لیے کہ اس نالج کے بعد اور اس کے ڈیزرونگ ہونے کی نالج کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم آگے بڑھ کر خود سے اس مشکل کو حل کرتے. تو اب تو یا یہ حیا ہے، شرما شرمی ہے، یا تذمم ہے، یا مذمت ہے. مذمت سے بچنا ہے کہ یار ہے، اور اگر نہیں دوں گا اور کسی اور کو وہ بولے گا اور اس کو بھی یہ پتہ ہوگا کہ یہ تو ڈیزرو کرتا ہے، تو پھر تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے ٹرسٹ کی بدنامی ہوگی، ہمیں برا بھلا کہا جائے گا کہ صاحب یہ دیکھیے ارب پتی بنتے ہیں، اور اس کے بعد وہ 500 روپے کی اس کی مدد کرنی تھی، اس کے لیے بھی اس کو اتنے چکر لگوا رہے ہیں، چکر کھلوا رہے ہیں. یہ امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی ہوگی. اس کے بعد امیر المومنین کا ایک اور جملہ، یہ کون سا ہے؟ 54. لیٹس ٹرائی ٹو ایٹ لیسٹ کمپلیٹ 5. اس کے بعد ایک اور کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوال جواب کی طرف آپ کے جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر بچا وقت تو 1-2 اور جملے بھی چیک کر لیں گے. امیر المومنین نے اس جملے میں 4 باتیں ارشاد فرمائی. یہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ ذرا سا اس پر توجہ کیجیے گا.
لا غنا کالعقل. اچھا اب ذرا سا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. عقل سے بڑھ کر کوئی ثروت نہیں، فقر سے بڑھ کر کوئی جہل نہیں، جہل سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی پاورٹی نہیں. ولا میراث کالادب، ادب اور اخلاق سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں ہے جس کو آپ پاس آن کر سکیں. ولا ظہیرہ کالمشاورہ، اور مشاورت کنسلٹیشن اس سے بڑھ کر کوئی پشت پناہ نہیں، بیک اپ سپورٹ، کمر کو مضبوط کرنے والا اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اب اس کے اندر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ کون سے لفظ ہیں کہ جن کو ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں. پہلے تو ذرا بریک اپ دیکھیں اس کا. یہ ایک جملہ ہے، یہ دوسرا، یہاں پر یہ تیسرا جملہ مکمل ہو جاتا ہے اور یہاں پر یہ چوتھا ہوتا ہے، یعنی 1، یہ 2، یہ 3 اور یہ 4، یہ 4. اس کے اندر اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں کہ جن کو ہم کچھ نہ کچھ بہرحال سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان میں ایک تو ہے یہ عقل، ہیومن انٹیلیکٹ، ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جہل، نہ جاننا، اگنورنس. ادب، جس کو آپ ادب، آداب، اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، مینرز. پھر اس کے بعد ہے مشاورہ، کنسلٹیشن، کسی سے مشورہ کرنا، کسی کا مشورہ لینا، کسی کا مشورہ دینا. اچھا اب اس کے بعد ذرا دیکھیے غنا، غنی ہو جانا، بے نیاز ہو جانا، ایک انسان کا غنی ہونا یعنی محتاج نہ رہنا. اسی کے مقابلے پر ہے محتاج ہونا، یہ ہے فقر. یعنی یہ دونوں چیزیں اگر آپ غور کریں تو ایک دوسرے کو، غنا اور فقر یہ ایک دوسرے کے الٹ ہے. غنا دولت، ثروت، مال، جس کے بعد انسان محتاج نہ رہے. فقر دولت نہیں ہے تو انسان محتاج ہے، فقیر ہے، وہ اپنی جو ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر پائے گا. دولت ہوتی تو کر لیتا، اب نہیں کر پائے گا. میراث، ایک ایسی چیز کہ جو میری حد تک رہے تو مجھے فائدہ پہنچا رہی. میراث ایک ایسی چیز ہے کہ جو صرف میری حد تک نہیں رہے گی بلکہ وہ آگے پاس آن ہوگی، کیری فارورڈ کرنا اس کو، یعنی نسلوں تک جائے. ایک دولت وہ ہے کہ جو میرے پاس تھی ختم ہو گئی. بھائی آپ کے پاس 5 روپے تھے، آپ نے کھانا کھا لیا. 500 روپے تھے، آپ نے ہوٹل کے اندر کھانا کھا لیا، اچھا کپڑا پہن لیا، پہننے کے بعد وہ ڈیپریشیٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. ایک یہ ہے کہ نہیں، وہ بچا رہا، اور بچا رہا اس انداز سے کہ وہ دوسرے جو نسل ہے اس تک بھی آگے بڑھ رہا ہے. تو کچھ ہے جو خرچ ہو جاتا ہے، کچھ ہے جو آگے بڑھتا ہے. یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے اور اس کو ادب سے تعبیر کیا. اور ظہیر کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ ایسا ہے کہ جو عام طور پر اردو میں اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا، مگر ظہیر کا مطلب ہوتا ہے پشت پناہ، کمر کو مضبوط کرنے والا، مضبوط کرنے والا، غالب کرنے والا، کمزوری کو دور کرنے والا. آپ نے ایک جملہ مصائب کی مجالس میں ضرور سنا ہوگا، الان انکسر ظہری. ظہر کا مطلب ہوتا ہے کمر. اب میری کمر شکستہ ہو گئی، کمر ٹوٹ. حضرت عباس کی شہادت پر جو امام کا مشہور جملہ. ظہیر کہتے ہیں وہ کہ جو کمر مضبوط کرنے والا، ظہیر اس کو کہتے ہیں کہ جو کمر کو مضبوط کرنے والا ہو. ظہر یعنی کمر. ایک اور آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ غالب کر دے. رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ وہ غالب کر دے دین کلِ، تمام ادیان باطلہ پر. ولو کرہ المشرکون، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی نہ، یعنی ان کو اچھا تو نہیں لگے گا. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ہو رہا ہوگا تو وہ رزسٹ کریں گے، یہ غالب کرے گا. تو دیر مسٹ بی سم ون کہ جو اس کی بیک پر سپورٹ کے لیے موجود ہو. تو دین کی بیک پر جو سپورٹ کے لیے موجود ہے اس کے لیے یہ بات کہی جائے، لِیُظْہِرَہُ، وہ ظہیر بن جائے، وہ سپورٹر بن جائے، وہ اس کو طاقت فراہم کرنے والا بن جائے. ٹھیک ہے جی. اب ذرا سا اس کو کھولتے ہیں. ایک شخص ہے جس کے پاس، یعنی نوٹ کیجئے، عقل کے مقابلے میں جہل، غنا کے مقابلے میں فقر. غنا یعنی دولت، ثروت. ایک تو ہے کیش، پیسہ، روپیہ، ڈالر، سونا، چاندی. یہاں پر مولا فرما رہے وہ سب ہیں، وہ ہیں اپنی جگہ پر. عقل کے برابر کوئی نہیں ہے. رضینا قسمت الجبار فینا، کیا کمال کا مولا کا یہ شعر ہے. رضینا قسمت الجبار فینا، خدائے جبار کی اس تقسیم پر ہم راضی ہیں.
لنا علم وللجہال مال، کہ ہمارے لیے علم ہو اور جاہلوں کے لیے مال ہو. ہم خدائے جبار کی اس تقسیم پر راضی. کمال جملہ. یعنی اب آنیسٹلی اسپیکنگ جو صرف اور صرف بزنس کرنا جانتا ہے، جو صرف اور صرف کاروبار کرنا جانتا ہے، جو روکڑا کمانا جانتا ہے، میں قطعاً نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام کر رہا ہے، پلیز میری بات کو کبھی غلط مت سمجھیے گا. وہ ٹھیک ہے اگر حلال سے کما رہا ہے سر آنکھوں پر، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس سب مال کے بعد جب وہ دو جملے بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سب کیا ڈیپتھ ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا اس کا؟ یعنی اس کے اوپر رش کرنا علم و عقل کی توہین ہے. وہ کہے کہ یار آدمی تو یہ ہونا چاہیے، آدمی تو یہ کامیاب انسان تو یہ ارب پتی ہو خرب پتی ہو، چاہے بدھی ذرا سے بھی نہ ہو، چاہے دماغ بالکل بھی نہ ہو، الٹی سیدھی بات کرتا ہو، بے وقوفوں کی طرح سے ڈسکشن کرتا ہو، کوئی اس کے اندر لاجیکل سیکوینس نہ، کچھ نہ ہو، آدمی تو یہ ارب پتی ہونا چاہیے، کروڑ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایکویشن نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یہ اسے بہتر ہے، ناٹ ایٹ آل. دین یہ کہ امیر المومنین یہ فرماتے لا غنا کالعقل. چاہے عام طور پر ہم معاشرے کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس سمجھ زیادہ ہوتی ہے دولت کم ہوتی ہے بدقسمتی، لیکن اس کے پاس جو ہے وہ اس کو ریئلائز تو کرے کہ پروردگار عالم نے اس کو کیا دیا ہے. وہ جو لذت علمی یعنی ایک انسان کے پاس ہے، اور اس کو میں صرف دینی علوم کی حد تک نہیں کہہ رہا، یعنی اگر ایک انسان کے پاس انٹلیکٹ ہے، عقل ہے، سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ سائنسدان ہے. وہ جب ڈسکور کرتا ہے، وہ جب فیکٹس کو دیکھتا ہے، چیزوں کے اندر ایک سیکوینس کو دیکھتا ہے، جو اس کو ایک انٹرنل سیٹسفیکشن اور لذت باطنی اس کو مل رہی ہوتی ہے، آنیسٹلی اسپیکنگ برادرین عزیز، وہ کسی چکن تکے کے اندر نہیں ہو سکتی. میں اس تکے کی اہمیت کو کم نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ پر ہے. وہ کڑھائی گوشت وہ سب اپنی جگہ پر، وہ ایئر کنڈیشن کمرہ وہ اپنی جگہ پر ہے. مگر واقعاً یہ صرف ایک مادی بات ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر آپ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں گے، ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس علم ہے، نالج ہے، اور پھر اس علم اور نالج کو آپ عقل کے ساتھ، یعنی صرف بنڈل آف انفارمیشن نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ صرف بنڈل آف انفارمیشن کی بات کریں تو وہ تو انٹرنیٹ میں آپ جائیں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت کچھ سمجھا دے گی. وہ اس لذت باطنی سے محروم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ اس کو بھوک لگتی ہے کہ وہ روٹی کے ساتھ اس کو کمپیئر کرے، اس کو کڑھائی گوشت کی لذت کا کچھ نہیں پتہ. اس نے اگر یہ بولنا بھی ہے کہ مزہ آ گیا، تو وہ تو آپ ہی کے دیے ہوئے ایکسپریشنز ہیں کہ جس کو وہ ریپروڈیوس کر رہا. وہ نہیں. ایک ہیومن بینگ ایک ایسا جیتا جاگتا وجود کہ جو مادی لذتوں سے بھی آشنا ہو اور عقلی لذتوں سے بھی آشنا ہو. who knows how it feels، جس کو معلوم ہے کہ اس کا کیا مزہ ہے، اس کی کیا لذت ہے. اس کے سامنے آپ کہیں کہ مخملی بستر ہو، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، نوکر چاکر ہو، ایک بہترین واش روم ہو، باتھ روم ہو، گرم پانی آ رہا ہے، ٹھنڈا پانی الگ آ رہا ہے، بہترین کھانا اویلیبل ہے، جوسز اویلیبل ہے، ایوری تھنگ از دیئر. لیکن ہم تمہاری عقل تم سے لے لیتے ہیں، اور وہ کہے کہ ہاں میں دے دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی بے وقوف انسان ہے امیر المومنین کی تعبیر میں، کہ کس کو سرنڈر کر کے وہ کیا لے رہا ہے. اس کے مقابلے میں وہ شخص کہ جس کے پاس یہ ساری چیزیں لیکن نہ ہو، لیکن عقل اس کے پاس ہو. امیر المومنین فرماتے ہیں لا غنا کالعقل. عقل بنیاد بنتی ہے علم کی بھی، علم اس کے بعد ہے. عقل ہو تو عقل کے بعد پھر اس کے لیے علم کا دروازہ کھلتا ہے. ولا فقر کالجہل. ایک یہ ہے کہ علم نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ عقل ہی نہیں ہے. تو علم تو اس کے اوپر مزید زینت تھی، لیکن اگر اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے تو وہ اس کے پاس میکانزم ہی کدھر رہا، وہ ٹول ہی کدھر رہا کہ جس کو یوٹیلائز کر کے اس نے معلوم سے مجہول تک پہنچنا تھا، نون سے ان نون تک پہنچنا تھا. کچھ معلومات تھیں، ان معلومات کو اس نے ترتیب دینا تھا اور پھر ان نون کو نون بنانا تھا. پھر اس ان نون کو نون بنانے کے بعد اس کو ترتیب دینا تھا، فردر ان نون کو نون بنانا تھا. یہ جو انسان، یہی چیز جو کیوریوسٹی انسان کے اندر ہے نا، یہی کیوریوسٹی پھر اس کو لیڈ کرتی ہے اس غیب کی دنیا تک کہ جہاں سے اس کا معرفت کا سفر شروع ہو. سنُرِیہِم آیاتنا، ہم دکھلاتے ہیں، دکھلاتے رہیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں، اس کے اپنے وجود کے اندر. تو دکھلائیں گے تو تب وہ دیکھے گا نا جب وہ دیکھنے کے لیے تیار ہو.
جب اس کے پاس انٹیلیکٹ ہو، جب اس کے پاس بدھی ہو، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ اس کے لیے واضح ہو جائے گا کہ وہ حق ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، یہ ہے وہ مالدار ہے. یہ امیر المومنین نے ان دو جملوں کے اندر سمجھایا. پھر اس کے بعد اگلی چیز ولا میراث کالادب، یہ مت سمجھ لینا کہ انسان کا صرف صاحب علم ہونا، صاحب عقل ہونا کافی ہے. نہیں، اس علم اور اس عقل کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مؤدب بنایا یا نہیں بنایا، اس کے اندر ادب ہے یا نہیں ہے. یعنی اب اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ ایک شخص ہے، بہت بڑا پروفیسر ہے، بہت اچھی بات ہے، جب باتیں کرتا ہے گالیاں دیتا ہے، جب باتیں کرتا ہے گالیاں دیتا ہے، پڑھا لکھا ہے، ہم اس کے عقل سے، ہم اس کے علم سے انکار نہیں کر رہے ہیں. گفتگو اس کی، اس گفتگو کے اندر جب وہ اپنے مضمون پر بات کرتا ہے بہت اچھی بات کرتا ہے، مگر جب اس کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس گفتگو کے اندر 10 گالیاں شامل ہوتی ہیں. میں ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ نہیں جانتے، اس لیے کہ آپ نہیں جانتے. میٹرک کے اندر ایک پویم تھی انگلش کے اندر، 10th کلاس کے اندر، اسپیک جینٹلی، اسپیک جینٹلی. یہ ایک پویم تھی. آپ میں سے جنہوں نے میٹرک سسٹم سے گریڈ 10 پاس کیا وہ جانتے ہوں گے. تو اس کے اندر ایک پویم تھی. The poem was very good, no doubt about it. It was an excellent poem. Speak gently, let no harsh word mar, and that's something. بہت اچھے الفاظ تھے اس کے اندر کہ سافٹلی بولو، پیار سے بولو، پولائٹلی بولو. ایسے الفاظ کا انتخاب کیوں کیا جائے کہ جس کے اندر ہارشنس ہو، سختی ہو، یہ سب. ایک ٹیچر تھے، نام نہیں لے رہا ہوں اسی لیے، واقعاً قابل آدمی تھے، اس میں کوئی شک نہیں. انگریزی بھی ان کی بہت اچھی تھی. اسکول کے علاوہ وہ پاک امریکن کلچرل سینٹر کے اندر بھی ٹیچ کرتے تھے. بہت اچھا بولتے تھے، بہت اچھا ان کا گرپ تھی زبان کے اوپر، انگریزی بہت اچھی بولتے تھے. گالیاں بہت دیتے تھے، گالیوں کے بغیر ان کی گفتگو مکمل نہیں ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو اب ناؤ جسٹ کنسیڈر دا ٹیچر who is teaching the poem speak gently and this is his behavior and attitude. تو اب وہ بیچارے جب بول رہے تھے تو آئی اسٹل ریممبر کہ انہوں نے بولنا بیچارے نے شروع کیا اسپیک جینٹلی لیٹ نو ہارش ورڈ مار. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا مگر کتے کے بچوں تم لوگوں سے تو اسی طریقے سے بات کرنی پڑے. اب یہ کتے کے بچوں، الو کے پٹھوں، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، عقل بھی ہے، علم بھی ہے، اخلاق کے درجے. اور پھر یہ عقل، یعنی عقل، جہل، یہ مسائل انسان کے ہیں بے شک، اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو محفوظ کر دے تو وہ بھی آگے والوں کے لیے ایک ہیریٹیج بن جاتا ہے، میراث بنتی ہے. مولا فرما رہے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر، مگر یہ میراث سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. مولا نے یہاں پر دوسرے معاملوں کے میراث ہونے کا انکار نہیں کیا. یہ فرمایا ولا میراث کالادب، اس جیسی. کاف کا مطلب ہوتا ہے کاف للتشبیہ، اس جیسا، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. کل ادب کوئی دوسری میراث نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں ہر معاشرے کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ برائیاں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ اس کو سن رہا تھا، کوئی خاتون ہے، میں نام بول رہا ہوں، غالباً ڈاکٹر عارفہ، ہاں یہی نام ہے، ڈاکٹر عارفہ. شی اسپیکس ویل، یعنی آپ اس سے ایگری کریں ڈس ایگری کریں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر. وہ بہت بعض باتیں انہوں نے بہت اچھی بولی تھی، مجھے بھی بہت اپیل کرتی ہیں. اس طرح کی کبھی چیزیں آ جاتی ہیں تو انٹلیکچولی وہ باتوں کو سمجھا رہی تھی. تو وہ لکھنؤ کا اپنا تذکرہ کر رہی تھی. اب آپ اس کو ذرا دیکھیے. وہ کہہ رہے تھے کہ لکھنؤ میں جب میں گئی، اب الفاظ میرے مطلب ان کا، تو وہاں پر کوئی پھل خریدنے کے لیے کوئی وہ جو ریڑھی جس نے لگائی تھی اس کے پاس میں گئی. تو وہاں پر میں گئی اور میں نے اس سے کہا کہ یہ کتنے کا ہے؟ ان کا تھا یا انہوں نے کسی اور کو کوٹ کیا، بہرحال واقعہ یہ کہ جب میں نے اس ریڑھی والے سے یہ کہا کہ یہ کتنے کا، تو انہوں نے کہا کہ بٹیا 3 روپے کا. یہ پھل مثلا آم ہے، سیب ہے، کچھ بھی ہے، کہ یہ کتنے کا ہے؟ کہ بٹیا 3 روپے کا. تو میں نے ان سے کہا 2.5 کا دیجئے گا. تو انہوں نے سامنے سے کہا 2.25 والے تو حسرت لے کر چلے گئے. اس کے اندر ہوا کیا؟ آپ زبان کا مزہ دیکھ رہے ہیں. کتنے کا؟ 3 روپے کا. 2.5 کا دیجئے گا. بٹیا 2.25 والے تو حسرت لے کر چلے گئے.
یعنی جس نے 2.25 میں مانگا تھا میں نے اس کو بھی نہیں دیا. اب آپ نوٹ کریں, وہ یہ کہے اتنا تو ہم کو بارہ نہیں کھاتا, کھڑے آج منہ اٹھا کر آگے لینے کے لیے, لینا ہے تو لو نہیں تو جاؤ. ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ نہیں, ریڑھی پر جو پھل فروش ہے وہ جو بیچ رہا ہے اس کی گفتگو کے اندر بھی اتنی نفاست ہے, اتنی پولائٹنس ہے, لفظوں کا سلیکشن اگر آپ دیکھیں. اگر اس معاشرے کے اندر, اس ماحول کے اندر واقعاً ایک بچے کی تربیت ہو رہی ہو, پھر یہ جملہ سمجھ میں آتا ہے, وَلَا مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ. لفظوں کی سلیکشن, الفاظ کا انتخاب, گفتگو کیسے کی جائے. پھر کہتا ہوں ایکسیپشنز ہوتے ہیں, کچھ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر زور سے بولنا پڑتا ہے, کچھ مقامات ہوتے ہیں کہ جہاں پر غصے کا اظہار کرنا پڑتا ہے, اس کا اپنا موقع ہے. مگر اس کو ایکسیپشنل کلوز سمجھیں, اس کو پرائمری کلوز مت بنائیے, اس کو بنیادی اصول مت بنائیے, اس کو استثنائی معاملہ ہونا چاہیے تھا. ہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وی گو ادر وے راؤنڈ سم ٹائمس, کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں پہلا تو معاملہ یہی ہے کہ دو گالیاں دو, غصہ کرو, مارو, پیٹو, اور پھر اس کے بعد کہیں کہیں پر پولائٹنس کا مظاہرہ کر لیا کرو. نہیں, ولا میراث کالادب. اچھا, اس کا تعلق صرف بولنے سے نہیں ہے, آپ کھاتے کیسے ہیں, آپ اٹھتے کیسے ہیں, آپ بیٹھتے کیسے ہیں. میں مثال آپ کی خدمت میں ایک اور عرض کروں. یعنی میں جس چیز کو واقعاً کراچی کے حوالے سے بہت بڑی بلیسنگ سمجھتا ہوں, کراچی کے حوالے سے میں اس کو بہت بڑی بلیسنگ سمجھتا ہوں. مثلا ہم نے جب اس وادی کے اندر قدم رکھا تو ہم نے کس کو دیکھا, یعنی بزرگان میں سے, کہ بھئی ممبر پر جانے کے کیا ایٹیکیٹس ہیں, ممبر پر جانے کے کیا آداب. مثلا آپ علامہ طالب جوہری صاحب کو ذرا ویژولائز کریں کہ نشتر پاک کے اندر اشرف عباس صاحب سلام پڑھ رہے ہیں, وہ تشریف لا چکے ہیں, پھر اس کے بعد اشرف صاحب اتر رہے ہیں, اور پھر علامہ صاحب آہستہ آہستہ چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اور کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ ممبر پر بلند ہوتے ہیں, پھر وہاں پر بیٹھتے ہیں, اپنی دعا مکمل کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ایک خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبے کے ساتھ اپنی گفتگو. یہ آداب ہے, یہ آداب. پھر کہتا ہوں کہ نام نہیں لوں گا, بدقسمتی سے, میں نہیں کہتا کہ ہر ایک ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ کہ پہلی مرتبہ جب میں لاہور گیا تھا, پہلی مرتبہ I was shocked, I was really shocked. اس لیے کہ اس وقت یہ ہوا کہ یعنی ایک تو میں اس طریقہ کار سے بھی اتنا واقف نہیں تھا, حالانکہ کراچی میں بھی اس طرح کی مجلسیں یقیناً ہوتی تھی, لیکن میں متوجہ نہیں تھا کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ایک ذاکر اتر رہا ہے, دوسرا ذاکر چڑھ رہا ہے, پھر ایک ذاکر اتر رہا ہے, پھر دوسرا ذاکر بلند ہو رہا ہے. یہ چلو ٹھیک ہے. اچھا, ہم بھی سیدھے سادھے تھے, بیٹھ گئے جا کر وہاں پر مجلس کے اندر شرکت کرنے کے لیے. اپنی مجلس ہو گئی, پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سنتے ہیں. اب اگر ہو ہی رہی ہے مجلس تو ایک دو ذاکروں کو اور سن لیتے ہیں. تو ہماری مجلس ہو بھی گئی, اس کے بعد بھی ہم بیٹھے رہے, اور اس کے بعد تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جو کی نوٹ اسپیکر تھے, جو مرکزی جن کی مجلس تھی, تقریر پھر کہتا ہوں کہ نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا ہوں, یقین جانیے کہ ان کا نام جب کال کیا گیا تو وہ اس طرح سے ممبر پر گئے کہ جس طرح سے ایک پہلوان اکھاڑے میں جاتا, جس طرح سے ایک پہلوان اکھاڑے میں جاتا ہے, اس طریقے سے وہ ممبر پر گئے, یوں ہاتھوں کو کرتے ہوئے. آئی اسٹل ریممبر, مجھے کوفت ہوتی ہے. لیکن ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک اس طرح سے ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ بڑے بڑے علماء پنجاب سے بھی پیدا ہوئے, بڑی نیگیٹو چیزیں کراچی کے اندر بھی ہو جاتی ہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں, اوور آل, کہ چونکہ یہاں پر پورے ہندوستان کی پھر کریم آ گئی کراچی کے اندر, تو وہ بہت سارے آداب یہاں پر پھر ریفلیکٹ ہونا شروع ہوئے. ایک دفعہ میں نے ایک جملہ کہا تھا بعض دوستوں کے گیدرنگ میں کہ بھئی کراچی اس اعتبار سے بہت خوش نصیب ہے کہ ہندوستان کی پوری ایبل دہلی کے کریم افراد, لکھنؤ کے کریم, ہر جگہ کے کریم, حیدرآباد دکن کے کریم یہاں پر آ گئے. رشید ترابی صاحب مثلا حیدرآباد دکن سے, یعنی ہم اپنے زاویے سے بھی دیکھیں, لکھنؤ سے کتنے علماء آ گئے, بہار سے کتنے علماء آ گئے, سب. تو ایک صاحب نے تب کر کہا تھا کہ ہاں داؤدانی صاحب, پورا ہندوستان برباد ہوا ہے تب کراچی آباد ہوا ہے. پورا ہندوستان برباد ہوا ہے تب کراچی آباد ہوا ہے. تو وہ ٹھیک ہے, وہ سوچنے کا, دیکھنے کا ایک زاویہ اور ایک انداز ہے. لا غنا کالعقل ولا فقر کالجہل, یہ دو چیزیں ہوئی. ولا میراث کالادب, ادب کے جیسی کوئی میراث نہیں. اب سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ اس آداب کے پابند ہو گئے تو پھر جب آپ کی اولاد ہے اس نے آپ ہی کو امیٹیٹ کرنا ہے. اب یہ ایک نسل کے اندر منتقل ہو جائے گی, میراث بنے گی. تو مال دولت وہ جائے میراث میں, ٹھیک ہے, مگر اس سے زیادہ امیر المومنین کی تعبیر ولا میراث کالادب, ادب, آداب, مینرز, اس سے بڑی کوئی میراث نہیں ہے کہ جو آگے منتقل کی جا سکتی ہے, اولاد میں بھی, شاگردوں میں بھی, وغیرہ وغیرہ. ولا ظہیرہ کالمشاورہ, یہ اس کو کمپلیمنٹ کرتے.
یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرو. وہ جو پہلے کہا تھا ولا غنا لا غنا کل عقل، عقل کی جیسی کوئی دولت ثروت نہیں. اب عقل ظاہر ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ محدود ہے، اور اس کو ایسے معاملات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جہاں پر اس کی عقل خاموش ہو جائے. اب اس کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا وہ اسپیکولیٹ کرے ایک وائلڈ گیس، اور یا وہ ایک ایکسپرٹ اوپینین لے لے. مولا فرماتے ہیں ولا ظہیرہ کل مشاورہ، مشاورت جیسی کوئی بیک اپ سپورٹ نہیں ہے، کمر کو مضبوط کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ اپنی عقل جہاں پر فیل ہو رہی ہو وہاں پر دوسرے کی عقل میں موجود تجربے کو ادھار لے لو، اس سے بورو کرو. اور ظاہر ہے کہ یہ بورو ایسی تو نہیں ہے کہ جس کو ریٹرن کرنا، یعنی اس سے استفادہ کرو. یہ کب ہوتا ہے؟ جو دوسرا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اس خاص شعبے کے اندر ایکسپرٹیز رکھتا ہے، اس کے پاس ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ ہے اس پرٹیکولر معاملے کی. اگر آپ اس کے پاس باقاعدہ زانوِ تلمس طے کریں تو یہ استاد شاگرد کا تعلق ہو جائے گا ایک پرماننٹ بیسس پر. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کسی خاص اوکیجن پر، کسی خاص موقع پر اس سے مشورہ کر لینا. جیسے ڈاکٹر سے مشورہ کیا جاتا ہے، اوپینین لیا جاتا ہے، لائر سے لیا جاتا ہے. تو بات یہی ہے کہ جناب یہ آپ کا ایک شعبہ ہے کہ جس میں آپ ایک ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمیں بتا دیں. اسی کو اگر آپ نام بدل دیں تو تقلید کہتے ہیں. جس سے آپ مشاورت کر رہے ہیں یا تو وہ کیپیبل ہے یا کیپیبل نہیں ہے. اگر وہ کیپیبل نہیں ہے تو معذرت آپ نے مشاورت ہی غلط کی ہے. لیکن اگر وہ کیپیبل ہے، اگر واقعاً اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے اور آپ اس ایکسپرٹ اوپینین کو لینا چاہتے ہیں، تو امیر المومنین فرماتے ہیں ولا ظہیر کل مشاورہ. تم اپنے آپ کو دیکھو، اپنی کیپیسٹی کو دیکھو، اپنی کیپیسٹی کی لمیٹیشن کو دیکھو، اور اس لمیٹیشن کو ریئلائز کرتے ہوئے جب تم نے احساس کیا کہ دیر مسٹ بی سم بڈی whom should I refer، تو پہلے طے کرو کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں. یعنی ایسا تو نہ ہو کہ اول جلول کسی شخص سے وہ مشورہ کرنا شروع کر دیں. موچی سے اگر آپ پوچھنا شروع کر دیں کہ جناب بخار بہت زیادہ ہے، کون سی دوائی کھاؤں، تو وہ کہے جناب جوتا اگر ٹکوانا ہے تو میرے پاس آئیے. لیکن اگر آپ دوائی کے بارے میں پوچھیں گے تو یہی جوتا اٹھا کر میں آپ کے سر پہ ماروں، کیونکہ آپ جو پوچھ رہے ہیں غلط پوچھ رہے ہیں. اس لیے کہ اس کا جو کام ہے، ڈاکٹر سے آپ یہ کہیں کہ میرا جوتا سی دو، تو اس کے ہاتھ میں جو نشتر ہوگا وہ گھسا دے گا. وہ کہے گا مجھ سے میری بات کرو، جو میرا شعبہ ہے اس سے متعلق مجھ سے پوچھو. بالکل اسی طریقے سے جس کا جو شعبہ ہے پہلے طے کریں کہ یہ اس کا شعبہ ہے یا نہیں. خاندانی مسائل ہیں، ہر ایک سے تو نہیں ڈسکس کیے جا سکتے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ نہیں ایک خاتون ہے کہ جو واقعاً اس مسئلے کے اندر ایک ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، ان کا تجربہ ہے، وائز خاتون، ان سے پوچھا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ جناب ہو گیا 54. اب دیکھتے ہیں ٹائم کتنا ہے. میرے خیال میں آج ہم کو 4 پر ہی اکتفا کرنا پڑے گا. یہیں پر ہم روکتے ہیں. سوالات اگر آپ ابھی ہیں 15 منٹ ہمارے پاس، اس لیے میں چاہوں گا اگر سوالات ہیں تو آپ ارشاد فرمائیں. السلام علیکم قبلہ. قبلہ یہ ایک ورڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مائنگی، پلیز ذرا سا اس کو ایلیبریٹ ایک دفعہ پھر کر دیجیے گا. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، جہالت سے زیادہ یہ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دیجیے پلیز. یہ جو ہے نا جناب جی، اس کو بڑا کیا جا سکتا ہے. ہاں بھائی، ہاں جی ہاں، اور اس کو بڑا کر دیتے ہیں. اب دیکھیے ہمیں بھی یہاں پر کسی ایکسپرٹ اوپینین کی ضرورت ہے. ہاں آگے آگے. یہ دیکھیے جناب، جہالت سے بڑھ کر کوئی بے مائیگی نہیں. وہ بے ادھر چلا گیا، مائیگی ادھر آ گیا. یہ ایک لفظ ہے، یعنی پریفکس کے ساتھ بے مائیگی. بے مائیگی کا مطلب وہی ہے کہ جو آپ اوپر دیکھ رہے ہیں، لا فقرہ کل چہل، بے مائیگی، تنگ دست ہونا، فقیر ہونا. مایا سرمایہ، یہ جو لفظ ہے نا اسی سے بے مائیگی، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی فقر نہیں ہے جہالت سے بڑھ کر. ٹھیک ہے جی.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ زہر کے معنی جو آپ نے قرآن کا زہر کے معنی جو آپ نے ارشاد فرمایا، تو یہ میرا خیال ہے اگر سورہ والضحیٰ میں بھی یہ لفظ آیا ہے کہ اے رسول کیا ہم نے آپ کی پشت کو مضبوط نہیں کیا. زہرا کا زہر جو ایک لفظ سورہ والضحیٰ میں بھی نہیں، سورہ والضحیٰ میں نہیں ہے کسی. ہاں یہ جو حضرت ابو طالب کے لیے جب ہم یہ نہیں ہے، ہاں پناہ دی ہم نے آپ کو، یہ لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے، شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب، جب بات ہو کہ گڈ فارچون کی وجہ سے ایوب جو عیب ہوتے ہیں وہ چھپ جاتے ہیں، تو کیا اگر ایسا سمجھا جائے کہ کیونکہ اہل بیت میں کوئی عیب ہی نہیں تھا، انہوں نے کبھی گڈ فارچون کی طرف کہیں کہ بڑھ کر کوشش نہیں کی، کیا اس میں کوئی اس طرح سوچنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ اور اس کے اصل سوال اس طرح سے ہے کہ اگر ہمارا عیب یا کسی ہمارے معاشرے میں کسی کا یا ہم میں سے کسی کا عیب ہی لوگوں کی نظر میں یہ کیا جائے خیال کہ چیزوں کے پیچھے جو پرائرٹیز ہیں وہ ان افراد کی نہیں ہیں وہ پرائرٹیز، اور اسی کو اگر عیب تسلیم کیا جا رہا ہے، اور یہاں پہ گڈ فارچون ہی اگر وہ عیب ہے، تو ایسے میں گڈ فارچون سیکھ کرنا کہ اس کے بارے میں کیا آپ کہہ سکیں گے؟ اس کلمات رضا 51 کی نظر میں 52 کے حوالے سے الگ سوال ہے آپ کے ساتھ. جتنا سوال میں آپ کا سمجھ پایا اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی بات یہ ہے کہ عیب کا عیب ہونا پہلا ایزمپشن ہے. اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بات کہی تھی کہ عیب کا واقعاً عیب ہونا یہ پہلا ایزمپشن ہے. مثال کے طور پر کسی کی آنکھیں کمزور ہے، وہ چشمہ لگاتا ہے، یہ اس کے اندر ایک کمی ضرور ہے، مگر ایک ایسی کمی ہے کہ جس کو شاید وہ خود سے دور نہیں کر سکتا تھا. مثلا جینیٹیکلی اس کی آنکھیں کمزور ہے، کمی ہے، وہ چشمہ پہن سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، علاج کروا سکتا ہے. مگر وہاں پر جس چیز کو ڈسکس کیا گیا تھا وہ تھا واقعاً عیب جو کردار سے متعلق ہے، جس کو آپ گناہ کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے کہا گیا عیب کا مسعتورن ما اسعدک جدو کا، کہ تمہارا عیب چھپا ہوا ہے جب تک تمہارا نصیب چل رہا ہے. جس کے لیے میں نے گزارش کی تھی کہ جب تک وہ عیب موجود ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ایسا سپورٹ مل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عیب چھپا ہوا بھی ہے، لوگ اس کو عیب نہیں سمجھ رہے، تو پھر انسان اس کو غنیمت سمجھے، اور جب تک وہ چھپا ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے کریکٹ کرنے کی کوشش کرے. تو ظاہر ہے کہ معصومین کے کیس میں تو ایسا کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں. ہاں لوگ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو عیب سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کا خوش مزاج ہونا، ایک ہے پھکڑ پن، خواہ خواہ، جس کو آپ اور زیادہ عوامی الفاظ میں کہیں گے، انداز میں کہیں گے چھچورا ہونا. اور ایک ہے نہیں، ایک انسان ہے، اس کی حصے مزاح ہے، سینس آف ہیومر ہے، بہت اچھا ہے. تو بہت سے افراد تو اس کو بھی ایک نیگیٹو سمجھتے ہیں کہ نہیں، انسان کو بس ایک روبوٹ کی طرح سے ہونا چاہیے، اس کے چہرے پر کبھی تبسم مسکراہٹ نہ آئے. ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو عیب شمار کیا جا سکے، لیکن یہ کہ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو اس کو عیب سمجھتے ہیں. تو ایک ہے لوگوں کا سمجھنا اور ایک ہے کسی چیز کا واقعی عیب ہونا. پہلے تو ان دونوں کے درمیان فرق کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہم اس کے اوپر آتے ہیں جو کاغذ پر سوالات موجود ہیں. اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو چیزیں موضوع سے متعلق نہیں ہیں ان کے اوپر گفتگو کرنا زیادتی ہوگی. جیسے یہ وہ کون سی سزائیں ہیں جو والدین بچوں کو دے سکتے ہیں، یا دوست دوسرے دوست کو، یا شوہر بیوی کو، اس کا اس وقت ہماری گفتگو سے کوئی تعلق نہیں. آج کل کاروبار کے لیے بھی علم حاصل کرنا پڑتا ہے، مثلا MBA. علم دولت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا. یعنی آج کل کیا کبھی بھی اگر کسی کو دولت بھی حاصل کرنی ہے تو کسی نہ کسی درجے پر تو اس کو علم حاصل کرنا پڑتا ہے. چاہے ایک موٹر میکینک ہے تو اس کو بھی کسی کو استاد بنانا پڑتا ہے. اگر کوئی مثال کے طور پر الیکٹریشین بننا چاہتا ہے تو اس کو بھی کسی نہ کسی کو اپنا استاد بنانا پڑتا ہے. تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے. مگر ایک یہ ہے کہ انسان کی کل ہم و غم یہ ہے کہ وہ کما اسی لیے، وہ سیکھ اسی لیے رہا ہے کہ دولت کمانی.
ایک یہ کہ نہیں وہ اس لیے وہ محنت کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ چاہتا ہے کہ چیزوں کو جیسے وہ ہے اس طریقے سے وہ سمجھے، جس کے نتیجے میں بالآخر پر اس کی معرفت ترقی کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوال ہے کہ پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا، زیادہ تر لوگوں نے کہا بچت ہو گئی، کچھ نے کہا اللہ خیر، بہتر الفاظ کیا ہیں؟ اس کا ہمارے موضوع سے کوئی تعلق نہیں، بہرحال جس میں ذکر خدا ہے وہ بہتر ہے۔ یہ تو بہت ہی ڈاکٹر والی رائٹنگ میں سوال آیا ہے، کیسے پڑھا جائے اس کو؟ ہو گیا؟ اچھا اچھا، دوسرا سوال بھی ہے، اگر آپ الاؤ کریں تو دوسروں کے ایک ایک ہو جائیں پھر آپ کی طرف۔ اچھا اچھا، تو وہ بھی ڈاکٹر والی رائٹنگ میں۔ Now let's see if I can read the prescription. What if continuous forgiveness makes others think you are weak and your nafs, anger, آپ بول دیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمات الرسالہ 52 کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایک تو بدلہ لینا اور معاف کر دینا، معاف کرنا بہتر ہے، لیکن بدلہ لینے کے اندر آپ نے پھر اس کے بعد ضمن گفتگو کی، اگر ایک اور اینگل ہم آگے لے کے چلیں کہ بدلہ آپ کیونکہ آپ صبر کر رہے تھے اور سامنے جو کلام تھا وہ ظاہری بات ہے فرینڈلی نہیں رہا ہوگا ہائپوتھیٹیکلی کسی کیس میں، تو اب جو باتیں اور جو چیزیں جس طرح سے آپ جن پہ صبر کرتے رہے ہیں اس کے اندر آپ کا اپنا ذاتی غصہ بھی شامل ہے اس بدلے میں، وہ صرف خدا کی خاطر نہیں ہے۔ اب بدلہ لینے کے لیے جیسے ہم نظر کے سامنے رکھیں کہ مولا سینے پہ چڑھ چکے ہیں اور تھوک دیا گیا ہے، چہرے پہ لعاب دہن ہے، تو اب مولا چھوڑ دیتے ہیں، واپس آ کے تھوڑی دیر بعد اس کا قلقمہ کرتے ہیں۔ ایسے میں اب یہ لوگ اگر قریبی ہوں، اگر واقعاً آپ سے محبت رکھنے والے بھی ہوں اور آپ کے دل میں بھی ان کے لیے محبت ہو اور بدلہ لینا بہتر ہے، لیکن آپ کا نفس اور آپ کا اپنا پرسنل سیلف اس غصے کا حصہ ہے، اب اس کے لیے کیا آپ کیسے ہیں؟ جو خاص کیس آپ نے پیش کیا نا وہ قیاس مل فارق ہے، اس لیے کہ جہاد کا میدان یہ ایک عبادت ہے، یعنی اس بات کو سمجھے گا جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طریقے اعتکاف عبادت ہے، وضو غسل تیمم یہ سب عبادت ہے، اسی طریقے سے جہاد فی سبیل اللہ یہ عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے تو شرط ہے قربتاً الی اللہ، کہ وہ قربتاً الی اللہ نہ ہو تو وہ عبادت نہیں بنے گی۔ جب ہم بدلے کی بات کرتے ہیں تو بدلہ جہاد نہیں ہے، بدلہ جہاد نہیں ہے، بدلہ آپ کا حق ہے۔ یعنی ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے ساتھ ایک زیادتی ہوئی ہے اور اس زیادتی کے نتیجے میں اس کو حق دیا جا رہا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، یہ بدلہ اس کا حق ہے۔ فرض کیجئے کہ وہ شخص اس کو بطور عبادت نہ بھی کرے تب بھی اس کا حق ہے، یعنی اگر اس کے دل میں ایک اینگر ہے تو جسٹیفائڈ ہے، اسی لیے تو بدلہ لے رہا ہے وہ، یعنی بدلہ وہ لے گا کیوں؟ وہ بدلہ لے کیوں رہا ہے؟ بدلہ وہ لے ہی اس لیے رہا ہے کہ اس کا کچھ نقصان ہوا ہے، اس نقصان کے نتیجے میں وہ اپنے دل کے اندر کچھ غصہ محسوس کر رہا ہے، اس غصے کو وہ سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے، یا کوئی برتر مصلحت ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میں معاف تو کر سکتا ہوں لیکن معاف کروں گا تو معاشرے کے اندر اس طرح کے ایٹیچیوڈ کو بڑھاوا ملے گا، لہٰذا یہاں پر مجھے اس کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ان اینی کیس بہرحال یہ اس کا حق ہے، اور جب اس کا حق ہے تو وہ حق رکھتا ہے کہ اپنا حق وصول کرے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ جب آپ معاف کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں 2-3 فولڈز کے اندر بات ہو سکتی ہے۔ ایک معاف کرنا ہے قربتاً الی اللہ، یہ تو یقیناً عبادت بھی بنے گا۔ ایک معاف کرنا ہے کہ جس کے اندر وہ معاف کرتا ہے، ممکن ہے کہ وہ کہے کہ یار چھوڑو بس ٹھیک ہے، خدا بھی اس کے ذہن میں نہیں، وہ کہتا ٹھیک ہے چھوڑو یار بس میں نہیں لینا چاہتا، تو اس کو ایک اچھی ویلیو تو بہرحال ہم کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ کام ایک اچھا کام نہیں ہے، کام تو اچھا ہے، لیکن اچھا کام ہونے کے ساتھ ساتھ جب خدا کی خاطر نہیں ہو رہا تو ممکن ہے کہ وہ ثواب کا حقدار نہ بنے، مگر کام بہرحال اچھا ہے۔ کسی کام کا اچھا ہونا اور ہے، کسی کام کا عبادت ہونا اور ہے۔ نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک قربتاً الی اللہ نہ ہو، جہاد ہو ہی نہیں سکتا جب تک قربتاً الی اللہ نہ ہو، لیکن کسی غریب کی مدد کرنا، یہ زکوٰۃ اور خمس تو اسی وقت ہوگا جب قربتاً الی اللہ ہو۔ لیکن اگر آپ ویسے ہی ایک چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، ایک شخص ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ مثال کے طور پر کسی کی مدد کر رہا ہے تو اگرچہ وہ خدا کی خاطر نہیں کر رہا، مگر اس کام کو ہم برا نہیں کہیں گے، اس کام کو ہم اچھا کہیں گے، ہم کہیں گے یہ اچھا کام،
تو یاد رکھیے گا کسی کام کے اچھے ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ عبادت بھی ہو. بعض اچھے کام ایسے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے، وہ اچھے ہونے کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتے جب تک وہ عبادت نہ ہو، قربتاً اللہ نہ ہو. مگر ہر اچھے کام کے ساتھ یہ شرط نہیں. بعض کام ایسے ہیں کہ جو برے ہی ہیں، اچھے ہو ہی نہیں سکتے. شراب پینا، چوری کرنا، جوا کھیلنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شراب پیے قربتاً اللہ، کسی غریب کے گھر پہ ڈاکہ مارے قربتاً اللہ، یہ نہیں ہو سکتا. تو ان دو تین چیزوں کے درمیان ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. آغا صاحب، آپ نے سب سے پہلے جو بیان کیا تھا اس میں آپ نے لفظ استعمال کیا تھا ایک نصیب کا، کہ نصیب ہوتا ہے تو وہ اس کا پردہ پوشی ہوتی ہے. میں تھوڑا سا نصیب ورڈ پہ ان جنرل سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب انٹرنلی میں نے آج تک پہلی دفعہ اس طرح سے سنا کہ واقعی میں نصیب کی کوئی مطلب نصیب بھی ایک چیز ہے. عوامی طور پہ تو ہم سنتے ہیں لیکن اسلامی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، مطلب خدا عادل ہے، ہر چیز کو اس طرح سے دیکھتا ہے. یقیناً آخرت میں تو بیلنس ہو ہی جائے گا، لیکن کیا واقعی میں دنیا میں ایک شخص کے ساتھ نصیب اس طرح کام کر سکتا ہے کہ وہ دنیا میں اس کا پردہ ہی پڑا رہے پورے ٹائم اور وہ صرف آخرت میں جا کے بھگتے؟ اور سیکنڈلی، کیا باقی چیزوں پہ بھی یہ جو نصیب ہے وہ اپلائی ہوتا ہے کہ کسی کا اچھا نصیب ہے تو کچھ دنیا میں اس کو بہتر مل رہا ہے، دوسرے کا اچھا نصیب نہیں ہے؟ مطلب میری خود کی عبادات، میرے خود کے معاملات، میری خود کی عقائد، وہ سب کچھ فیکٹر نہیں بلکہ ایک اور فیکٹر بھی ان کے ساتھ کام کر رہا ہے جو نصیب کا ہے. تو ایسی کوئی واقعی میں چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور اسی طریقے سے کرتی ہے جس طرح میں سمجھ رہا ہوں؟ اس کا تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا. ظاہر ہے کہ یہ بہت لمبا سوال ہے، اور پچھلے سیشنز کے اندر مجھے یاد ہے کہ اس کے اوپر ہم نے بات بھی کی تھی. لیکن نصیب، قسمت، مقدر، یہ تمام کے تمام الفاظ ایک ہی مطلب کو بیان کرتے ہیں. نصیب حصہ، خوش نصیب جس کا اچھا نصیب ہو، جس کا اچھا حصہ ہو. بد نصیب جس کا حصہ اچھا نہ ہو. خوش قسمت، تقسیم کے بعد جس کو حصہ اچھا ملا وہ خوش قسمت، جس کو برا حصہ ملا وہ بد قسمت. مقدر مقدار سے نکلا ہے نا، تقدیر، مقدار، کیا مقدار میں آپ کو آیا، یعنی کیا آپ کی تقدیر میں آپ کو ملا، کتنا ملا، کیا ملا، اس کو کہیں گے مقدر. مقدر بڑا اچھا ہے، مقدر بڑا خراب. بدبخت، خوشبخت، یہ بھی تقریباً اسی معنی کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. آپ پاکستان میں پیدا ہوئے، اس میں آپ کا اور میرا کیا کمال ہے یا کیا کوتاہی ہے؟ جو جس جگہ آپ کو خدا نے پیدا کیا آپ پیدا ہو گئے. آپ کے ماں باپ کون ہوں گے یہ آپ نے طے کیے؟ نہیں. آپ کے ماں باپ کون ہوں گے یہ آپ نے طے نہیں کیے. آپ کے بھائی بہن کون ہوں گے یہ آپ نے طے کیے؟ آپ نے طے. یہ سب نصیب چل رہا ہے، یہ سب نصیب. آپ اس زمانے کے اندر پیدا ہوں گے، گزشتہ زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، یہ آپ کا نصیب ہے، یہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کا مقدر ہے. آپ کے ماں باپ بڑے پیسے والے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو آلریڈی مل جائیں گی. نہیں ہوتے، غریب ہوتے، جھوپڑی میں جھگیوں کے اندر بھی تو بچے پیدا ہو ہی رہے نا. انہوں نے کوئی قصور کیا ہے؟ انہوں نے کوئی نقصان کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، سورہ بنی اسرائیل. ذرا دیکھو کہ ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یعنی آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم نہ فقط یہ کہ یہ فرق رکھتا ہے اور فرق رکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ذرا دیکھو کیسے ہم نے یہ کیا. کسی کو کسی چیز میں فوقیت دی، کسی کو کسی چیز میں فوقیت. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا. ہاں اب سنو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو تم دنیا میں دیکھ رہے ہو. جب آخرت کا میدان سجے گا تب وہاں پر تم دیکھو گے درجات کا اور فرق ہوگا، فضیلتوں کا اور فرق ہوگا. یہ فرق جو اس دنیا کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی کوئی کلاکاری نہیں ہے. وہاں پر جو فرق ہوگا اس کی بنیاد ہوگی آپ کی فنکاری، آپ کی پرفارمنس، آپ کا یہاں پر بیہیویئر، یہاں پر آپ کی ایفرٹس. اس دنیا کے اندر آپ، میں، ہم میں سے کوئی ایک بھی برابر نہیں ہے. ہر ایک یونیک ہے. کچھ چیزوں میں کامن ہے، کچھ چیزوں میں الگ ہے. کسی کا قد زیادہ ہے، کسی کا قد کم ہے، کسی کی آنکھیں 6x6 ہیں، کچھ چشمے کے بغیر آگے کی چیز نہیں دیکھ سکتا، کسی کو ہیئرنگ ایڈ لگانی پڑتی ہے، کسی کی بالکل پرفیکٹ سماعت. کوئی ایسا ہے کہ جو باڈی بلڈر بن سکتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا. فرق تو آ گیا.
یہ فرق جو پروردگار عالم نے رکھا ہے. اچھا کسی کی زندگی 70 سال ہے, کسی کی زندگی 50 سال ہے, ایکسیڈنٹ نہیں, کسی نے قتل نہیں کیا تبھی موت, کوئی 70 سال کی عمر میں مرا, کوئی 50 سال کی عمر میں. اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہ سارے جو فرق پروردگار عالم نے رکھے ہیں, خدا کہتا ہے ذرا غور کرو, ہم نے رکھا ہے. اب اتنا طے ہے کہ جب خدا عادل ہے, خدا ظلم نہیں کرے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا. بات لمبی ہے, میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جس کو میں نے مجلسوں کے اندر بھی بہت بیان کیا اور مجھے خود بہت پسند. اگر آپ کلاس کے اندر 25-30 یہیں پر آپ لے لیجئے, جتنے بھی بیٹھے ہیں افراد 100 کے قریب جو بھی ہیں, تو میں آپ کو ایک کوئز, وہ پروفیسر صاحب ابھی عرض کر رہے فرما رہے تھے, ڈاکٹر صاحب آپ کو ایک کوئز دیا جائے, آپ اس کو لے کر آئیں اور میں اس کو میں نے کہا یار کیا فرق رکھنا یار, یہ سارے کے سارے اتنی محنت کر رہے ہیں, آئیں تو فرق نہیں رکھنا چاہیے, میں فرق کا قائل نہیں, تو میں سب کو برابر کر دوں. 50 نمبر کا کوئز ہو اور ہم کہیں کہ یار یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ کسی کو زیادہ دیا جائے کسی کو کم دیا جائے, نہیں صاحب, ہم تو ایکویلٹی کے اوپر بلیو کرتے ہیں. تو ہم کیا کریں, ہم یہ کریں کہ جناب سب کو برابر کر دیں, 50 میں سے سب کو 30, سب کو 30 یا 50 میں سے سب کو 50. تو آپ کہیں گے آپ نے برابر تو کر دیا مگر انصاف نہیں کیا, عدل نہیں کیا, جسٹس نہیں کیا. تو اب ہم نے کہا کہ بات سمجھ میں آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ برابر کرنا اور ہے, انصاف کرنا اور ہے. اب ہم نے دیکھا کہ سب سوال کیا تھا, لکھا کیا ہے, اور اس پرفارمنس کی بنیاد پر ہم نے کسی کو 50 میں سے 50 دیے, کسی کو 40 دیے, کسی کو. اب صحیح ہو گیا, اب صحیح ہو گیا, اب تو عدل ہو گیا نا. یقین کیجئے کہ یہ عدل وہ امکانی عدل ہے کہ جس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. عدل تو ابھی بھی نہیں ہوا, یہ وہ پاسبل جسٹس ہے کہ جو اس دنیا کی لمیٹیشن کے اندر رہتے ہوئے میں کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا. جب خدا عدل کرے گا تو یہ بھی دیکھے گا کہ کس نے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کی تھی اور کس نے لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کی. وہ اس بیک گراؤنڈ کو بھی تو دیکھے گا. آپ ہر ایک کو یہ مت سمجھیے کہ ایک ہی لیول کے اوپر ہے, نہ ایسا نہیں ہے. آپ نے کسی کو دیکھا وہ 5 پر پہنچا ہے, یعنی ریسنگ ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا کہ وہ 5 تک پہنچا, دوسرے کو دیکھا آپ نے وہ کہا کہ 10 تک پہنچا, تیسرے کو دیکھا آپ نے کہا وہ 15 تک پہنچا. تو آپ نے کہا 15 والا جیت گیا, 10 والا نمبر 2 ہے, 5 والا نمبر 1 ہے. ممکن ہے یہ تینوں برابر ہوں, ممکن ہے کہ یہ تینوں برابر ہوں. وہ 5 والا 0 پر تھا, وہاں سے وہ 5 تک پہنچا. جو 10 والا ہے وہ 6 سے 10 تک پہنچا, اور وہ جو 15 والا ہے وہ 11 سے 15 تک پہنچا. آلریڈی بہت کچھ اس کو نصیب میں ملا ہوا تھا. اس نصیب کی بنیاد پر اگر اس کو آگے بڑھنا ہے تو اس کو 20 تک جانا پڑے گا, 16 تک جانا پڑے گا, تب مانا جائے گا کہ اس نے 1 پوائنٹ کی لیڈ لی ہے اس کے مقابلے میں کہ جو 5 پر تھا. اس لیے کہ وہ 0 پر تھا, اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص ہے جو -5 پر تھا, وہ 0 پر آ گیا. یہ بھی انہی کے برابر ہے. تو یاد رکھیے گا, دا بیک گراؤنڈ ڈفرز, اور اس کے نتیجے میں پرفارمنس کا جو رزلٹ آئے گا تو ویٹیج بہت ساری چیزوں کا ہے, کوئی ایک ویریبل نہیں ہے مائی ڈیئر کہ جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ صرف اور صرف آپ نے دیکھا نمبر اتنا آ گیا. نا, یہ ایک ویریبل ہے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض, ذرا دیکھو ہم نے کیسے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ فضیلت کوئی کلاکاری نہیں, یہ ہم نے دی ہے, ہم نے دے دی. کسی کو یہاں پر, کسی کو وہاں پر, کسی کو دولت زیادہ دی ہے, کسی کو کم دی ہے, کسی کو صاحب اولاد کیا ہے, کسی کو صاحب اولاد نہیں کیا ہے, کسی کی بیوی بہت اچھی ہے, کسی کی اچھی نہیں ہے, کوآپریٹیو ہے, دوسری وہ چیختی رہتی ہے, مثال کا سب پاسبلٹیز ہیں. الٹا بھی ہے, ادر وے راؤنڈ, خواتین ناراض نہ ہو, کسی کا شوہر بہت کوآپریٹیو ہے, کسی کا شوہر ہے وہ چیختا رہتا ہے. تو یہ اگر سارے ویریبلز ہیں نا, اب اس کے بعد جو اس کی پرفارمنس ہے, یہ اس کی پرفارمنس ہے. جو آپ کہہ رہے تھے نا خدا ظلم نہیں کرے گا, ظلم نہ کرنے کا مطلب یہ کہ اس کی اسیسمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف اس پر نہیں ہے کہ اس نے کتنا پرفارم کیا, بیک گراؤنڈ کیا تھا, کیپٹل کیا تھا, اس کے ساتھ یہ دیکھا جائے گا. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ MBA کر رہے تھے تو ایک دفعہ پروفیسر نے کلاس میں یہ کہا تھا, بالکل سادہ سوال, کہ ایک کمپنی ہے جس نے 50 لاکھ روپے پروفٹ بنایا, اچھا ہے یا برا ہے؟ آئی اسٹل ریمبر دا کوشچن واز ویری گڈ. تو کسی نے کہا اچھا ہے, کسی نے کہا برا ہے. تو انہوں نے کہا نہ اچھا ہے نہ برا ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس کیپٹل تھا کتنا, اور گیون سرکمسٹانسز کے اندر اس جیسی ایگزیکٹلی آئیڈینٹیکل دوسری کمپنیز نے کیا پرفارم کیا. پھر آپ کمپیئر کریں تو بات بنتی ہے نا. ویریبل صرف اتنا تھوڑی ہے 50 لاکھ روپے کمایا تھا, اس کے پاس 50 ارب روپے تھا, 50 لاکھ روپے کمایا, تو کون سا مثال کے طور پر تیر مارا.
کل اس کے پاس کیپٹل ہی تھا 50 لاکھ روپے، اور اس نے 50 لاکھ روپے اور کما لیے، ڈبل کر دیے. آپ کہیں گے کہ یار واہ کیا بات، ایک ہے 10 لاکھ روپے اس کے پاس کیپٹل تھا، اس نے 50 لاکھ بنا لیا. آپ پرسنٹیج آپ دیکھیے کہاں جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے ہوں گی. خواتین اگر اجازت دیں تو اگلی دفعہ کے لیے سوال رکھ لیں. میں معافی چاہتا ہوں، یہ آخری سوال تھوڑا لمبا ہو گیا اس وجہ سے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ پھر نماز کا ٹائم شاید ہونے والا ہے، 12:40 ہو گئے. پروردگار عالم سے دعا ہے ہماری اس عبادت کو قبول فرما. اے پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ امیر المومنین کے معارف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.